بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام صدر جلسہ جناب ڈاکٹر محمود الحسن بٹ، وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، قابل احترام جناب ڈاکٹر اسم زمان، سربراہ ادارہ تحقیقات اسلامی، محترم جناب امیر البحر افتخار احمد سروہی، برادران مکرم، خواہران معظم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے ریاست مدینہ، دستور اور نظام حکومت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے سیاق و سباق میں نظام حکومت، دستور اور حکمرانی کے آداب اور لوازمات کا ذکر گزشتہ 50، 60، 70 سال کے زمانے میں بہت کثرت سے ہوا ہے، یہاں تک کہ سیرت پر بہت سا مواد ایسا سامنے آیا ہے جس نے جہاں ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم کردہ اداروں، آپ کی برپا کردہ اصلاحات اور آپ کی آوردہ تبدیلیوں کے بارے میں بہت وقیع اور قیمتی معلومات پیش کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک منفی اثر ان تحریروں کا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ اثر پیدا ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان کارنامے کو محض ایک ریاست کا قیام، محض دنیاوی انتظامات کی تکمیل، محض انتظامی نظم و نسق کی بہتری اور فراہمی سمجھ لیا گیا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات ایک لمحے کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزماں ہیں، خاتم الرسل ہیں، دانائے سبل ہیں، مولائے کل ہیں، اور آپ کا اصل مقصد اور ہدف جس کی خاطر دنیا میں آپ کو بھیجا گیا وہ قرآن مجید میں فرائض چارگانہ کی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے لوگوں تک پہنچانا، ویزکیہم، لوگوں کی روحانی، اخلاقی اور اندرونی اصلاح کرنا، تزکیہ نفس، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اللہ کے اسرار و رموز کی ان کو تعلیم دینا، اور کتاب اللہ کی بنیاد پر اللہ کی وحی کی روشنی میں جو حکمت اور دانائی حضور کو عطا ہوئی، جس کے سرچشمے آپ کی ذات مبارک سے جاری ہوئے، ان کی تعلیم انسانیت کو دینا۔ یہ بنیادی ذمہ داری تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے چونکہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی نہیں آنا، کسی اور شریعت کو نازل نہیں ہونا، کسی اور کتاب کا نزول مقدر میں نہیں ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو جامع اور کامل اسوہ حسنہ بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں افراد کے لیے نمونہ ہیں، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام انسانوں کے لیے نمونہ ہیں، وہاں آپ کی ذات مبارکہ حکام کے لیے، حکمرانوں کے لیے، فرما رواؤں کے لیے، فاتحین اور جرنیلوں کے لیے، سربراہوں کے لیے بھی نمونہ ہیں۔ اس لیے اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نبوت اور حکمرانی دونوں کی صفات جمع کر دی جائیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی پیدا فرمائی وہ انسانی تاریخ کی اتنی ہمہ گیر تبدیلی ہے جس نے زندگی کے ہر گوشے کو متاثر کیا ہے، اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تربیت سے بہتر نہ ہوا ہو اور اس کے اثرات و ثمرات اور اس کے آثار و برکات اس نے قبول نہ کیے ہوں۔ اس ساری تبدیلی کے تحفظ کے لیے، اسلام کی تہذیب اور تمدن کی بقا کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ریاست ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ریاست کا قیام اور حکومت کا قیام اسلام کا مقصد نہیں، اسلام کی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں ریاست قائم فرمائی۔
جو ہمیشہ کے لیے تمام ریاستوں کے لیے اسی طرح کا نمونہ ہے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہر انسان کے لیے نمونہ ہے۔ اس ریاست نے جو قوانین نافذ کیے وہ تمام قوانین کا سرچشمہ ہیں اور تمام قوانین کے لیے معیار اور مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا اور حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں اور ریاستیں قائم تھیں۔ بعض بڑی بڑی ریاستوں کے قوانین بھی موجود تھے جن میں سے آج بھی تحریری طور پر کئی قوانین موجود ہیں۔ روما اور فارس کی سلطنتیں تو مشہور ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، لیکن روما اور فارس کے علاوہ ہندوستان میں، ہمارے موجودہ بر صغیر میں اور دنیا کے کئی متمدن مقامات پر بڑی متمدن ریاستیں اور حکومتیں قائم تھیں۔ خود جزیرہ عرب میں متعدد مقامات پر شمال اور جنوب میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں موجود تھیں جو سلطنت روم یا سلطنت فارس کے زیر نگیں یا ان کی باج گزار تھیں۔ اس لیے عربوں کے ماحول میں ریاست کے وجود سے تو لوگ آشنا تھے، یہ معلوم تھا کہ حکمرانی اور بادشاہی کیا ہے، حکمرانی اور بادشاہی کے آداب کیا ہوتے ہیں، لیکن جزیرہ عرب کے درمیانہ اور ابتدائی حصے میں جزیرہ عرب کے اصل باشندے قبائلی نظام سے مانوس تھے۔ ان میں کبھی بھی مدون تاریخ کے دوران کوئی متمدن اور منظم ریاست قائم نہیں ہوئی تھی۔ ان میں قبائلی نظام رائج تھا، ہر قبیلہ اپنی جگہ آزاد اور خود مختار یونٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ جو قبیلہ تعداد کے اعتبار سے جتنا بڑا ہوتا تھا اتنا ہی اس قبیلے کا اثر رسوخ تھا۔ قبائل میں عموماً فیصلے ایک جمہوری روح کے مطابق عامت الناس اور قبائل کے افراد کی مرضی اور رضامندی سے کیے جاتے تھے۔ جس شخص کو قبیلے کا سربراہ چنا جاتا تھا وہ عموماً قبیلے میں سب سے نمایاں اور بعض حالات میں سب سے معمر آدمی ہوتا تھا۔ سربراہ قبیلہ کی ذاتی صلاحیتیں اور شخصی کردار اکثر و بیشتر فیصلہ کن ثابت ہوتے تھے اس کی قبائلی سرداری کی کامیابی اور ناکامی میں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ قبیلے کے معمر ترین فرد یا افراد کو نظر انداز کر کے کم تر سن کے لوگوں کو قبیلے کا سربراہ مقرر کیا گیا ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کی مثال سب سے نمایاں ہے کہ اپنے والد ابو قحافہ کی موجودگی میں وہ قبیلے کے سربراہ بنے۔ قبیلے میں نمایاں ترین مقام ان کو حاصل ہوا، اس لیے کہ اسلام سے پہلے اہل قبیلہ نے یہ محسوس کیا کہ جناب ابو قحافہ کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صلاحیتوں، شخصیت اور کردار کے اعتبار سے ایک بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ قبیلے کے اندر کوئی باقاعدہ نظم و نسق نہیں تھا یہ درست نہیں ہے۔ ہر قبیلہ ایک بہت منظم یونٹ ہوا کرتا تھا جس میں ہر 10 افراد پر ایک عریف مقرر کیا جاتا تھا۔ یہ عریف اپنے 10 افراد کی ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا تھا، ان کے تمام معاملات، مسائل اور مشکلات کی نگہداشت اس عریف کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ ہر 10 عریفوں کے اوپر یعنی 100 آدمیوں کے اوپر ایک نقیب مقرر ہوتا تھا۔ نقیب اپنے ماتحت عرفاء کے ذریعے بقیہ 100 لوگوں کا ذمہ دار ہوتا تھا، اور یوں 110 آدمیوں کی ذمہ داری نقیب کے سپرد ہوتی تھی۔ پھر نقیب کے اوپر بھی بقیہ ذمہ دار عہدیدار تھے۔ ہر قبیلے میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ عریف اور نقیب کا یہ ادارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی قائم رہا۔ آپ نے اس کو مزید پختہ بنایا، اس کی طرف ابھی میں اشارے کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک معاہدے کے نتیجے میں، جس کی تفصیل ابھی آتی ہے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے ایک ریاست قائم فرمائی، اور ریاست قائم فرمانے کے بعد شریعت کے تفصیلی احکام نافذ فرمائے، معاشرتی، تہذیبی، تمدنی، آئلی اصلاحات نافذ فرمائیں،
ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مغربی مستشرقین میں سے بہت سو نے یہ سمجھنے میں ناکامی اٹھائی ہے کہ ایک پیغمبر حکمرانی کیسے کر سکتا ہے. خاص طور پہ عیسائی پیغمبری کے جس تصور سے مانوس ہیں وہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد و استغنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے بیزاری ہے اور ترک دنیا کا رجحان ہے. ان کے تصور میں رہبانیت، ترک دنیا اور دنیا کے تمام معاملات سے لا تعلق رہنا ہی نبوت کی شان ہے. اس لیے یہ بات ان میں سے بہت سو کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک نبی اور پیغمبر ریاست کیسے قائم کر سکتا ہے. چنانچہ ان کے معتدل سے معتدل حضرات نے اس بات پر تأمل کا اظہار کیا ہے. منٹگومری واٹ جس نے 2 بڑی مشہور کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، ان دونوں کتابوں کے بین سطور میں ہر جگہ یہ بات نمایاں ہے کہ مکے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیریئر ایک نبی کا تھا، مدینے میں آپ کے مزاج اور پیغام میں اور انداز اور رویے میں تبدیلی آئی اور وہاں جا کر آپ ایک بادشاہ اور حکمراں بن گئے. یہ بات ایک تو اسلام کے مزاج اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی خاتمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام محض زاہدوں اور مستغنی لوگوں کی تربیت کے لیے نہیں تشریف لائے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تارک الدنیا لوگوں کی نسل بنانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. آپ فی الدنیا حسنتاً و فی الآخرۃ حسنتاً کی جامعیت پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. آپ نے خود ایک جگہ فرمایا کہ انا نبی الملحمہ انا نبی المرحمہ، میں جہاں رحمت کا نبی ہوں، کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہاں میں جنگ کا نبی بھی ہوں. ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ انا الضحوک القتال، میں جہاں مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے آیا ہوں، وہاں بد کرداروں اور ظالموں کے لیے شمشیر براں بھی ہوں، ان کے لیے جنگ کرنے کا بھی مجھے مکلف قرار دیا گیا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں پہلے دن سے یہ دونوں چیزیں جمع تھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کفار کو دعوت دے رہے تھے تو آپ نے بارہا درجنوں مرتبہ دعوت کے دوران جو جملہ ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ بہت ابتدائی دور میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ام محترم جناب ابو طالب زندہ تھے اور ابھی دشمنی اور مخالفت میں بہت شدت پیدا نہیں ہوئی تھی، کفار مکہ کے سرداروں نے یہ چاہا کہ جناب ابو طالب کے ذریعے کوئی مصالحت کی شکل ہو جائے اور کوئی ایسی افہام و تفہیم کی فضا بن جائے جس میں یہ شدت ختم ہو جائے. ابو طالب نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ اور کس بات سے خوشی ہو سکتی ہے. چنانچہ کفار مکہ کے نمائندے بھی آ گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور ابو طالب نے کہا کہ آپ کی قوم کے لوگ کوئی بات کہنے آئے ہیں. آپ نے فرمایا چچا آپ جس بات کو پسند فرمائیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں، فرمائیں. انہوں نے اپنی بات کہی تو حضور نے فرمایا میں تو ان سے صرف ایک بات یہ کہتا ہوں، اور یہ جو بات فرمائی بڑی اہم ہے، میں ان سے صرف ایک ایسے کلمے کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ اس کو مان لیں تو تدین لہم بہ العرب، پورے عرب ان کے ماتحت ہو جائیں گے، وتخضع لہم بہ العجم، اور اس کے ذریعے پورے عجمی ان کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے. یعنی عرب و عجم کی فرما روائی ان کو حاصل ہو جائے گی اور عرب و عجم پر ایک برتری ان کو حاصل ہو جائے گی. یہ آپ نے اس زمانے میں فرمایا جب اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 1-2 درجن سے زیادہ نہیں ہوگی. خاندانی قریبی لوگوں اور دوستوں کے علاوہ مکہ مکرمہ سے باہر اسلام کے پیغام کو شاید ابھی بہت تھوڑے لوگ جانتے ہوں یا ممکن ہے کوئی نہ جانتا ہو. اس کے بعد مکہ مکرمہ کے آخری دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے وفود سے جا کر ملتے تھے، خاص طور پہ حج کے لیے آنے والے قبائل کے پاس حضور دعوت لے کے جا رہے تھے، تو ہر قبیلے سے آپ فرماتے تھے کہ یہ کلمہ مان لو، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تدین لکم بہ العرب وتخضع لکم بہ العجم، عرب و عجم دونوں تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے. یہ اور اس طرح کے بہت سے ارشادات اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اسلام کے مزاج میں پہلے دن سے ایک ایسا پیغام تھا، اسلام کے مزاج میں پہلے دن سے وہ عناصر موجود تھے جس میں زندگی کی مکمل تبدیلی
نظام معیشت و معاشرت کی مکمل اصلاح، فرد اور معاشرے کے ساتھ ساتھ حکومت کی مکمل اصلاح کا ایک پیغام حضور کے پیش نظر تھا۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد ایک نیا عنصر اسلام کی تعلیم میں داخل ہوا جس کے اثرات اور جس کی بنیادیں مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھیں۔ کچھ اور حضرات نے خاص طور پہ مغربی مستشرقین میں اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ یک بیک بین الاقوامیت عرب کے اس چھوٹے سے ماحول میں کیسے پیدا ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو قبیلہ قریش کے ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلہ قریش میں تو پھر بھی باہر کی آمد و رفت خاصی حد تک تھی، مدینے میں تو بہت زیادہ تعلقات بیرونی دنیا سے نہیں تھے، تو یہ بین الاقوامیت حضور کے پیغام اور مزاج میں کیسے پیدا ہوئی؟ ایک تو یقیناً بین الاقوامی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ پہلے دن سے پوری کائنات انسانیت سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے خطاب تو پہلے دن سے ہے۔ مکہ مکرمہ کی ابتدائی صورتوں میں، بالکل آغاز کی صورتوں میں یا ایھا الناس سے خطاب ہے، جس سے پوری انسانیت کا بیک وقت مخاطب ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان اور آپ کی ذات گرامی ایک ایسا بین الاقوامی مزاج اور کردار رکھتے تھے کہ جو عرب میں بہت کم لوگوں کو حاصل تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب قصی، جنہوں نے مکہ مکرمہ کی شہری ریاست قائم کی، ان کے تعلقات اپنے زمانے کے کئی حکمرانوں اور فرمانرواؤں سے تھے۔ ان کو قیصر روم کے دربار میں بھی تعارف حاصل تھا، ان کے تعلقات یمن کے حکمرانوں سے بھی تھے، اور قصی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قبیلہ قریش کی تجارت کو مختلف علاقوں میں منظم اور مرتب کیا، اور ان کی وجہ سے قریش کا تعارف بقیہ دنیا کے بہت سے حصوں میں ہوا۔ قصی کو جب مکے پر قبضہ کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے وہاں ایک شہری ریاست قائم کی۔ اس شہری ریاست کا تذکرہ مغربی مصنفین نہیں کرتے۔ مغربی مصنفین جب سٹی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف یونان کی بات کرتے ہیں، ایتھینز اور اسپارٹا کی بات کرتے ہیں، یا روما کی بات کرتے ہیں۔ مکے کی شہری ریاست کا مغربی مصنفین اکثر تذکرہ نہیں کرتے، لیکن جناب قصی کے ہاتھوں قائم ہونے والی ریاست کئی سو سال جاری رہی۔ اس ریاست میں قصی نے پہلے 10 شعبے قائم کیے جو قریش کے 10 قبائل میں تقسیم تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ مزید شعبے قائم کیے گئے جو مختلف قبائل میں تقسیم کیے گئے، اور ہر قبیلے کا سربراہ خاندانی طور پر، وراثتی طور پر اس عہدے کا حامل بھی ہوتا تھا جو اس خاص قبیلے کا عہدہ تھا۔ جناب صدیق اکبر کے خاندان میں عدالتی ذمہ داری تھی، اور خاص طور پہ فوجداری عدالت کی ذمہ داری کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جائے یا زخمی کر دیا جائے تو اس کی دیت اور تاوان بلڈ منی ادا کرنے کا فیصلہ جناب صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے خاندان میں سفارت کا عہدہ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر خارجہ کا عہدہ، کہ دوسرے قبائل سے معاملہ اور گفتگو کرتے وقت جب قریش کی طرف سے بات ہوتی تھی تو حضرت عمر فاروق کو یا ان کے خاندان کے بزرگوں کو بھیجا جاتا تھا۔ اسی طرح سے مختلف خاندانوں میں مختلف عہدے قائم تھے۔ بنی عبد الدار جو عرب کا ایک بڑا مشہور قبیلہ تھا، وہ بیت اللہ کا متولی تھا، اور بیت اللہ کی چابی بنی عبد الدار کے سربراہ کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ اور یہ بات بڑی دلچسپ حیرت انگیز ہے کہ جناب قصی کا قائم کیا ہوا یہ عہدہ آج تک موجود ہے۔ آج بھی اس وقت 1427 میں بنو عبد الدار ہی کے ایک سردار کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی ہوتی ہے، اور مکہ مکرمہ اور حجاز کا کوئی حکمراں چھوٹا یا بڑا آج تک اس خاندان سے چابی واپس لینے کی اور بیت اللہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایسا کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت اس خاندان کے سردار تھے عثمان ابن طلحہ الشیبی
جو اپنے دادا کے نام سے یا باپ کے نام سے شیبی کہلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا فیصلہ فرما چکے تھے، کفار مکہ کی طرف سے دشمنی اپنی انتہا پر تھی۔ حضور کا جی چاہا کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے عبادت کریں اور بیت اللہ کو الوداع کہیں۔ ایک دن ہجرت سے کتنا پہلے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن چند روز یا چند ہفتے پہلے حضور نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ تم اگر میرے لیے بیت اللہ کے دروازہ کھول دو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ عثمان ابن طلحہ نے بہت تمسخر اور استہزاء سے کہا کہ تمہارے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولوں گا، یہ کہہ کے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ اس کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ عثمان ابن طلحہ نے کہا وہ دن پھر قریش تو سارے مر گئے ہوں گے جب تمہارے ہاتھ میں چابی آئے گی، قریش تو ذلیل ہو گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وہ دن قریش کی ذلت کا نہیں، قریش کی عزت کا دن ہوگا۔ وہ دن قریش کی ذلت کا نہیں، عزت کا دن ہوگا جب میں اس چابی کو اپنے ہاتھ میں لوں گا۔ اس کے بعد حضور ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ بیت اللہ میں الوداعی داخلے کا موقع نہیں ملا۔ جب فتح مکہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے اور آپ نے سب کو معاف کر دیا، تو پھر آپ بیت اللہ میں تشریف لے جانے کے ارادے سے کھڑے ہوئے، عثمان بن طلحہ کو بلایا، انہوں نے چابی سے دروازہ کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، عبادت کی اور جو بھی اس کی تفصیلات الگ ہیں۔ وہاں سے واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں چابی تھی۔ لوگ نیچے کھڑے ہوئے تھے انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے۔ حضور نے عثمان بن طلحہ سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ نے کہا جی یاد ہے۔ کہ میں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یاد دلایا کہ آپ نے یہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا آج کا دن قریش کی عزت کے آغاز کا دن ہے۔ اس وقت جناب عباس حضور کے چچا نے کہا یا رسول اللہ یہ چابی آج ہمیں دے دیجئے، ہمارے خاندان میں رہے گی۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے۔ اور بھی کئی صحابہ نے خواہش ظاہر کی۔ آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، وہ چابی ان کو دی اور کہا کہ تم اس کو رکھو، وَتَبْقَى فِيكُمْ خَالِدَةً طَالِدَةً لَا يَأْخُذُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ۔ اس چابی کو تم رکھو، یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، کوئی تم سے نہیں لے گا۔ اگر کوئی تم سے لینا چاہے گا تو وہ ظالم ہوگا، صرف کوئی ظالم تم سے لے سکے گا اور کوئی نہیں لے گا۔ اب کوئی شخص بھی زبان رسالت مآب سے ظالم نہیں بننا چاہتا تھا۔ برے سے برے حکمران میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ حضور کی زبان سے اپنے لیے ظالم کا لقب اختیار کر لے۔ اس لیے آج تک وہ چابی اسی خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں نے یہ منظر دیکھا ہے، 25 جنوری 1981 کو اسلامی سربراہ کانفرنس تھی، وہیں بیت اللہ میں اس کا افتتاح ہوا، اور افتتاحی اجلاس عشاء کی نماز کے بعد کوئی 10:30 بجے ختم ہوا۔ اس وقت یہ تجویز کیا گیا کہ تمام مسلم سربراہان بیت اللہ میں داخل ہوں، اور تقریباً 57 سربراہان کھڑے ہیں انتظار میں، ابھی وہ آئے نہیں ہیں۔ وہ اس وقت بہت معمر بزرگ تھے، مجھے ان کا اسم گرامی یاد نہیں کہ کیا ان کا نام تھا اس وقت۔ وہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے اپنے دست مبارک سے بیت اللہ کی چابی سے دروازہ کھولا، دروازے پر کرسی ان کا ویل چیئر رکھی، اس پر بیٹھے رہے، اور وہ ایک ایک شخص کو اندر جانے کی اجازت دیتے رہے، ایک ایک شخص ان کی اجازت سے باہر آتا رہا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ وہ موجود نہیں تھے یا کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو انہوں نے اپنے خاندان کے کسی اور کو بھیجا۔ بعض اوقات یہ بھی سنا ہے کہ کوئی بچہ اس خاندان کا آیا، چابی اس نے کھولی تو دروازہ کھولا گیا، اس کے علاوہ دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یہ بات محض تاریخی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور تصور بھی ہے، اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا خیال ہے، ممکن ہے صحیح ہو، بظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں شہری ریاست قائم فرمائی، تو آپ کی قائم کردہ شہری ریاست دراصل مکہ مکرمہ کی حکومت ان ایگزائل تھی جو مدینہ میں قائم کی گئی، اس لیے کہ آپ نے انہی صحابہ کرام کو وہی عہدے وہاں دیے جو مدینہ منورہ، جو مکہ مکرمہ میں ان کے خاندانوں کو حاصل تھے۔ قاضی کا منصب حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل تھا، بینونی
قبائل سے بات کرنے کی ذمہ داری سیدنا عمر فاروق کے سپرد ہوئی کئی مرتبہ، اور بقیہ معاملات میں جو صحابہ جن قبائل کے موجود تھے وہ ذمہ داریاں انہوں نے انجام دیں۔ جناب قصی کے بعد جنہوں نے یہ ادارے بنائے تھے، بڑی مشہور شخصیت جو بین الاقوامی مقام رکھتے تھے، وہ جناب ہاشم ابن عبد المطلب تھے، جناب ہاشم ابن عبد مناف تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے والد، آپ کے پردادا۔ جناب ہاشم اس اعتبار سے بڑے نمایاں ہیں کہ نہ صرف پورے جزیرہ عرب میں غیر معمولی احترام کے حامل تھے، بلکہ قیصر روم کے دربار میں براہ راست ان کو شناسائی تھی، اور قیصر روم ان کی شخصیت سے متاثر تھا۔ جب وہ تجارت کا قافلہ لے کر شام جایا کرتے تھے اور قیصر روم شام میں ہوتا تھا تو ملاقات کے لیے بلایا کرتا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ بعض معاملات میں ان کی رائے لیا کرتا تھا۔ ان کی ذہانت اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے ان کو اس قابل سمجھتا تھا کہ ان سے مشورہ کر سکے اور ان کی رائے لے سکے۔ جناب ہاشم نے قریش کے قبیلے کے لیے بہت سی مراعات حاصل کیں۔ سلطنت روما میں اس قبیلے کو مراعات حاصل تھیں، یمن میں جو کالونیز ایرانیوں کی تھیں وہاں ان کو مراعات حاصل تھیں، اسی طرح سے آس پاس کی دوسری ریاستوں میں حبشہ میں ان کو مراعات حاصل تھیں۔ یہ سارے کارنامے، یہ ساری سہولتیں جناب ہاشم کے ذاتی اثر رسوخ کی وجہ سے قبیلہ قریش کو حاصل ہوئیں۔ جب قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، کہ جس بیت اللہ کی تولیت کی برکت سے تمہیں یہ مراعات حاصل ہوئی ہیں، جناب ہاشم کو عزت کیوں حاصل تھی؟ اس لیے کہ قریش مکہ کے سردار تھے۔ قریش مکہ کو کیا فضیلت تھی کہ بیت اللہ کے متولی تھے، تو بیت اللہ کی خدمت اور تولیت سے جو اعزاز حاصل ہوا ہے اور جو بین الاقوامی شناسائی ملی ہے، اس کا کم از کم اتنا حق تو ادا کرنا چاہیے کہ اس پروردگار کی عبادت کریں جس پروردگار کے نام پر یہ گھر بنایا گیا۔ یہ گویا حوالہ تھا اس کا کہ انہی کے خاندان کی برکت سے، انہی کے آباء و اجداد کے طفیل تمہیں یہ ساری مراعات حاصل ہیں، اور آج انہی ہاشم کے پر پوتے کے ساتھ جو ظلم تم روا رکھے ہوئے ہو اس پر تمہیں غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 10واں سال تھا، اور یہ 10واں سال حضور نے عام الحزن قرار دیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دنیا سے وصال ہو چکا تھا، ایک ایسی خاتون کا جس نے پچھلے 25 سال شب و روز حضور کی میت میں وقت گزارا تھا۔ نبوت کی سب سے پہلی تصدیق انہوں نے کی تھی، اور اپنے تمام وسائل، اثر رسوخ، خاندان، مال، دولت، ہر چیز اسلام پر نچھاور کر دی تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جناب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے، جنہوں نے ہر مرحلے میں حضور کی سرپرستی فرمائی، مدد فرمائی، اس لیے اس سال کو حضور نے عام الحزن قرار دیا تھا۔ حضور کے اس عام الحزن کے زمانے میں جو شخص ابو طالب کا جانشین ہوا وہ بدقسمتی سے ابو لہب تھا، جو حضور کا جانی دشمن تھا۔ اس زمانے میں خاندان چونکہ قبائلی ہوتا تھا، اور قبائل کی مدد اور سپورٹ کے بغیر کسی فرد کے لیے اس معاشرے میں زندہ رہنا اور کام کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے تو بنی ہاشم کے سردار بھی تھے اور پورے قریش کے سردار بھی تھے، تو ان کے اپنے قبیلے کی تائید بھی حاصل تھی، اور جس حد تک ان کے بس میں ہوا انہوں نے قبیلہ قریش کو بھی ایک خاص حد سے آگے جانے سے روکے رکھا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ ساری حدیں ابو لہب نے ختم کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آس پاس کے قبائل کی مدد لینے کی کوشش کی، اور یہ چاہا کہ کوئی ایسا قبیلہ یا علاقہ اسلام کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے جہاں اسلام کا مرکز بنایا جائے۔ اس ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرب جوار کے علاقوں میں بھی تشریف لے گئے۔ طائف کے سفر کی داستان سے ہر شخص واقف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور یہ بھی کرتے تھے کہ حج کے موقع پر جو مختلف قبائل حج کے لیے آیا کرتے تھے تو حضور مینا میں ان کے خیموں میں، ان کے ٹھکانوں پر جا کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے، اور ہر قبیلے کی طرف سے یا تو ایک لاابالی
قسم کا رویہ ہوتا تھا، لاپرواہی کا رویہ ہوتا تھا یا مخالفت کا ہوتا تھا. اور اگر کسی عرب قبیلے نے عرب روایتی اخلاق و مہمانداری کی وجہ سے حضور کو ویلکم بھی کیا، بات سننے کے لیے تیار بھی ہوا، تو پیچھے سے ابو لہب کے بھیجے ہوئے کارندے ساتھ ساتھ ہوتے تھے جو انشن خرافات بکتے رہتے تھے، اور اس قبیلے کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ مکے میں بیٹھ کے قریش سے مخالفت کیوں بول لیں، اس لیے حضور کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے. پہلی مرتبہ مدینہ منورہ سے آنے والے ایک صاحب سے حضور کا واسطہ ہوا، تعلق قائم ہوا. یہ صاحب تھے سوید ابن الصامت، جو مدینہ میں الکامل کے لقب سے مشہور تھے. اپنی تعلیم، صلاحیت، قابلیت اور مہارت کے حساب سے وہاں کامل کہلاتے تھے. حضور نے ان کے سامنے دعوت پیش کی، انہوں نے توجہ سے اس بات کو سنا، حضور کے پیغام میں دلچسپی ظاہر کی. اور جب حضور اپنا پیغام دے چکے، قرآن پاک کی متعلقہ آیات جو آپ تلاوت فرمانا چاہتے تھے وہ تلاوت کر چکے، تو سوید ابن صامت نے کہا میرے پاس بھی اس طرح کی ایک چیز ہے. ان کے پاس حکمت لقمان کے کچھ اجزاء لکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میرے پاس بھی اسی طرح کی چیز ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. انہوں نے اپنی بات سنا کے بات ختم کر دی، اور اس کے بعد حضور کے پیغام کو قبول نہیں کیا، لیکن مخالفت بھی نہیں کی. اس کے بعد سوید ابن صامت کا انتقال ہو گیا. سیرت نگاروں میں اس پہ بحث رہی ہے کہ سوید ابن صامت نے اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اور وہ ان کو مسلمان سمجھا جائے کہ نہ سمجھا جائے. اس کے بعد غالباً اس سے اگلے سال ایک اور گروہ مدینہ منورہ کا مکہ مکرمہ آیا. یہ قبیلہ اوس کے کچھ لوگ تھے. یہ قریش مکہ سے ایک معاہدہ کرنا چاہتے تھے، جس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ خزرج سے جب ان کی کوئی لڑائی یا اختلاف ہو تو قریش مکہ اوس قبیلے کا ساتھ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی جا کے ملے. انہوں نے بہت غور سے بات سنی، اخلاق سے پیش آئے اور کہا کہ ہم تو اس وقت ایک اور کام کے لیے آئے ہیں، ہمیں اس کام کے علاوہ کسی اور چیز پہ توجہ دینے کا اس وقت نہیں ہے. اس لیے انہوں نے بھی حضور کی بات نہیں مانی. اس کے بعد جو پہلا حضور کا واسطہ پڑا براہ راست، وہ مدینہ منورہ سے آنے والے 6 حجاج کرام تھے جن سے حضور کی مینا میں ملاقات ہوئی. ان 6 افراد نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. یہ غالباً سن 10 ہجری کے حج کا واقعہ ہے، سن 10 نبوی کے حج کا واقعہ ہے. بعض لوگوں نے اس کو پہلی بیعت عقبہ قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے اس کو بیعت قرار نہیں دیا، اس لیے کہ بیعت کا باقاعدہ ذکر نہیں ملتا. کسی سیرت نگار نے ان کے بیعت کرنے کا واقعہ بیان نہیں کیا، صرف اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کیا. لیکن ان حضرات نے جا کر مدینہ منورہ میں تبلیغ اور دعوت کا کام کیا، اور اگلے سال جب یہ حج کے لیے آئے تو ان 6 میں سے غالباً 5 حضرات بھی تھے اور ان کے ساتھ 7 افراد اور تھے. ان 12 افراد نے باقاعدہ اسلام قبول کیا، بیعت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی مبلغ یا دعوت کرنے والے کو ساتھ بھیج دیں. حضور نے ایک صحابی کو ان کے ساتھ بھیج دیا، مصعب بن عمیر کو. ان کا تعلق بھی بنی عبد الدار سے تھا، اسی قبیلے سے جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوا کرتی تھیں. انہوں نے جا کے اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی، اور مدینہ منورہ کے ہر گھر اور ہر خاندان اور برادری میں اسلام کا نام اور چرچا پھیل گیا. بڑی تعداد میں لوگ مسلمان بھی ہو گئے. اور اس کے اگلے سال 72 افراد اسلام قبول کرنے کے ارادے سے بقیہ حجاج کے ساتھ آئے. انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور عقبہ میں ان کی حضور سے 2-3 ملاقاتیں ہوئیں. عقبہ وہ جگہ ہے جب آپ مینا سے مکہ مکرمہ کی طرف آئیں تو دائیں طرف ایک بہت اونچا ایک پہاڑ ہے جس کی شکل دیوار کی طرح ہے. اس کے اندر ایک تنگ سا راستہ جاتا ہے، وہاں ایک مسجد ہے. وہ جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی مینا سے ہٹ کر. اور یہ بات بڑی دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی ہے کہ حضور کے ساتھ ان تمام ملاقاتوں میں جناب عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا بھی موجود تھے. اس لیے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ پہلے دن سے بہت ابتدا میں اسلام قبول کر چکے تھے اور حضور کے حکم اور مشورے سے مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، ان کی رائے کی اس سے تائید ہوتی ہے. اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے حضور سے درخواست کی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں اور اپنے صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. حضور نے صحابہ کو جانے کی اجازت دے دی. صحابہ ایک ایک کر کے مدینہ منورہ جانے لگے. اور یہ جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کو جس میں باقاعدہ بیعت ہوئی، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
یہ بیعت الحرب کہلاتی ہے. پہلی بیعت بیعت النساء کہلاتی ہے. بیعت النساء کے لفظی معنی تو ہیں کہ عورتوں کی بیعت، لیکن عورتوں کی بیعت سے مراد بیعت کے وہ الفاظ ہیں جو سورہ ممتحنہ میں آئے ہیں، جس میں حضور کو فرمایا گیا کہ جب خواتین سے آپ بیعت کریں تو ان چیزوں کی بیعت کریں. خواتین چونکہ میدان جنگ میں حصہ نہیں لیتی تھی اور نہ لے سکتی تھی، نہ ان سے یہ وعدہ لینا مناسب تھا کہ وہ میدان جنگ میں جا کے بھی لڑیں، اس لیے ان سے جنگ میں حصہ لینے کی بات نہیں کی جاتی تھی. اس لیے پہلی بیعت کو بیعت النساء کے نام سے یاد کیا گیا. دوسری بیعت میں یہ وعدہ کیا انصار مدینہ نے کہ ہم آپ کا دفاع بھی کریں گے، آپ کے لیے لڑیں گے، اور جو آپ پر حملہ آور ہوگا وہ ہم پر حملہ آور سمجھا جائے گا، اور ہم آپ کے ساتھ ہر ٹھنڈی اور گرمی کی کیفیت میں رہیں گے، فی المنشط والمکرہ، پسندیدہ چیز میں، ناپسندیدہ ہر چیز میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. جب یہ بیعت ہو گئی تو بعض انصاری صحابہ کو خیال ہوا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں مکہ فتح کر دے تو آپ واپس مکے چلے جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں. تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا بل الدم الدم والہدم الہدم، میرا خون تمہارا خون، تمہارا خون میرا خون، میری صلح تمہاری صلح، تمہاری صلح میری صلح، اب تمہارے ساتھ ہی مرنا جینا ہوگا. یہ معاہدہ تھا جس کے بعد حضور مدینہ منورہ تشریف لے آئے. سوشل کانٹریکٹ کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، روسوں کے زمانے سے ہو رہی ہیں. یورپ میں کوئی ریاست باقاعدہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر قائم ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں نہیں معلوم. کوئی تاریخی ثبوت ایسا نہیں ہے کہ کسی حکمران سے ریاست کے قیام سے پہلے کوئی معاہدہ کیا گیا ہو اور اس معاہدے کے نتیجے میں کوئی ریاست قائم ہوئی ہو. لیکن یہاں تمام مورخین اور سیرت نگار متفق ہیں کہ 2 مرتبہ معاہدہ ہوا، اور 72 آدمی جو اپنے قبیلے کے نمائندے تھے اور اتنے نمایاں افراد تھے کہ پہلے سے وہاں ایک سرداری کا مقام رکھتے تھے، انہوں نے معاہدہ کیا اپنے قبیلے کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے سے اتفاق فرمایا اور اس معاہدے کے نتیجے میں حضور مدینہ تشریف لے گئے. یہ ایک ایسی ریاست ہے جو ایک سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی. دوسرا فرق اس ریاست میں اور بقیہ ریاستوں میں ایک اور ہے جو بڑا اہم ہے. جب ریاست بنتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے قانون کی ضرورت پڑتی ہے. گویا ریاست مقصد ہے، قانون اس کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے. یہاں اس کے برعکس ہے. یہاں ایک قانون الہی نازل ہو رہا تھا، ایک شریعت دی جا رہی تھی. اس شریعت کے بعض احکام مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکے تھے. اس شریعت کے نفاذ اور تحفظ کے لیے ریاست کی ضرورت تھی. یہاں قانون اصل تھا، ریاست ذریعہ تھی. لہذا شریعت اصل مقصود ہے اور ریاست اس کا ذریعہ ہے. ریاست مقصود نہیں ہے، ریاست کا درجہ بعد میں ہے، شریعت کا درجہ پہلے ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیعت عقبہ ہوئی جس میں ریاست کی بنیاد رکھی گئی، یہ 11 ذوالحجہ سن 13 نبوت کو یہ واقعہ پیش آیا. اور اگر ریاست مدینہ کے آغاز کی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے شمار کی جائے تو وہ 11 ذوالحجہ سن 13 نبوت ہوگی. حضور کی آمد سے پہلے اس لیے شمار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں حضور کو سربراہ تسلیم کیا جا چکا تھا، اسلامی قوانین پر چلنے کی کمٹمنٹ اور وعدہ ہو چکا تھا، اور حضور کے مقرر کردہ کارندے وہاں ذمہ داریاں سنبھال چکے تھے. اس لیے ریاست تو حضور کی تشریف آوری سے پہلے قائم ہو گئی. پھر کس تاریخ کو قائم ہوئی؟ صحابہ کرام جانا شروع ہو گئے اور جو گیا اس نے جاتی ذمہ داریاں سنبھال لیں. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ 11 ذوالحجہ سن 13 نبوت کو مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی قائم ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ کے طور پر بعد میں وہاں تشریف لے گئے. اگر اس بیعت کے الفاظ پر غور کیا جائے جو مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے ہوئی، تو اس میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جو ایک سیاسی اور ریاستی بندوبست کے قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں. انصار مدینہ نے طے کیا کہ ہم ہر بات میں آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے. سم و طاعت، یعنی آپ کے ارشادات قانون کا درجہ رکھیں گے اور ہم اس کی پیروی کریں گے. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری انجام دیں گے. آپ کے احکام کو عملاً نافذ کرنے کے لیے ہم اپنی قوت استعمال کریں گے.
جو حق کا معاملہ ہوگا اس میں حق کی پیروی کریں گے اور کسی قبائلی عصبیت کا ساتھ نہیں دیں گے. حق کے معاملے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوگا. اس طرح سے مدینے میں ایک چھوٹی سی کامن ویلتھ قائم ہو گئی. کامن ویلتھ اس لیے کہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار تھا. حضور علیہ السلام نے ان قبائلی یونٹوں کو ختم نہیں کیا، بلکہ ہر قبیلے میں عریف اور نقیب مقرر فرمائے جو اس قبیلے کے بہاف پر بات کر سکتے تھے. پھر جب مہاجرین مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مہاجرین کے نمائندے آپ نے نامزد فرمائے. اس طرح سے مختلف یونٹ الگ الگ قائم ہو گئے، اور ان یونٹوں کے آپس کے اتحاد سے ایک ایسی دولت مشترکہ وجود میں آ گئی جو داخلی طور پر خود مختار یونٹوں پر مشتمل تھی. مدینہ منورہ کا ماحول کیسا تھا اس پر اگلے ہفتے انشاءاللہ بات ہوگی تفصیل سے. لیکن جس کو مدینہ منورہ بعد میں نام دیا گیا، یہ کوئی ایک شہر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا رقبہ تھا جس کے بارے میں یہ اندازہ غالباً درست ہوگا کہ وہ اسلام آباد کے موجودہ رقبے کے برابر تھا. اس کا طول تقریباً 13-14 میل کے قریب تھا اور عرض 10 اور 12 میل کے درمیان تھا. تمام سیرت نگاروں نے اس کی شمالی جنوبی حد جبل احد اور جبل عیر کو قرار دیا ہے. جبل عیر کے قریب آج کل مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ ہے، جبل عیر سے پرے، اس لیے کہ وہ حدود حرم سے باہر ہے. جب ایئرپورٹ سے شہر کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں جبل عیر پڑتا ہے. جبل عیر سے اور جبل احد کے درمیان کی حد ہے، اور مشرقاً اور شرقاً غرباً تقریباً 10-12 میل کا ایریا پڑتا ہے. اس علاقے میں بہت سارے گاؤں تھے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے جن کے لیے آطام کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. یہ قلعے، یا جس کو اردو میں گڑھی کہتے ہیں، یہ گڑھیاں چھوٹی چھوٹی قائم تھیں. گڑھی سے مراد ایک ایسی بڑی حویلی جو دفاعی طور پر مضبوط بنائی گئی ہو، جس کے اندر ایک سے زائد خاندان رہتے ہوں، جس کے اندر خاندان کا سربراہ بھی رہتا ہو، اور اس کے باہر ان کی زمینیں ہوں جس پر وہ کاشت کرتے ہوں. کچھ لوگ باہر زمینوں پر رہتے تھے، کچھ اندر اتم یعنی گڑھی میں رہا کرتے تھے. اور اس طرح کے تقریباً 72 آطام مدینہ منورہ میں اس کے قرب و جوار موجود تھے. اس وقت بھی بعض آطام کے اثرات وہاں موجود ہیں. اگر آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں تو کعب بن اشرف کے اتم کے آثار ابھی تک موجود ہیں. خود شہر مدینہ کے اندر بعض آطام کے آثار اور بنیادیں اب تک موجود ہیں، جس کے بعد باغات ابھی بھی موجود ہیں. گویا کیفیت یہ تھی کہ ایک بہت بڑا باغ ہے جو ایک قبیلے کی ملکیت ہے، اس باغ کے برابر میں یا اس کے درمیان میں ایک بڑی حویلی قائم ہے جس میں وہ ساری برادری یا خاندان رہتا تھا. اس کا نام مدینہ منورہ رکھا گیا. اس میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بہت سارے تھے جن کی تعداد غالباً 12-15 تھی. ان آطام کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے. ان میں سے ایک گاؤں کا نام یثرب تھا جو بڑا گاؤں تھا، جس کی وجہ سے کبھی کبھی اس پورے علاقے کو یثرب بھی کہہ دیا جاتا تھا. ایک چھوٹا سا گاؤں وہ تھا جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے اور جہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی. یہ گاؤں بنی مالک بن نجار کی ملکیت میں تھا. وہاں ایک جگہ خالی تھی، وہ خالی جگہ 2 یتیموں کی ملکیت تھی جو حضور نے معاوضہ دے کر خرید لی، اور وہاں مسجد نبوی تعمیر کی گئی. مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تمام قبائل کی بنیاد پر یا مختلف قبائل کی بنیاد پر پہلی مرتبہ ایک ریاستی نظم و نسق قائم کیا گیا، جس کی سربراہی اتفاق رائے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالی. اور یوں طویل جنگ اور اختلاف کی وہ روایت ختم ہو گئی جو مدینہ منورہ کے مختلف قبائل کے مابین آپس میں طویل عرصے سے جاری تھی. ہجرت سے چند سال پہلے، غالباً 8-7 سال پہلے، ایک جنگ شروع ہوئی جو جنگ بعاث کہلاتی تھی، اور وہ کئی سال جاری رہی، جس میں اوس اور خزرج کے قبائل آپس میں شمشیر آزما ہوئے. یہودیوں کے کچھ قبائل نے اوس کا ساتھ دیا، کچھ قبائل نے خزرج کا ساتھ دیا، اور کئی سال جاری رہنے کے بعد یہ جنگ ختم ہوئی ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے. اسی جنگ سے مایوس ہو کر اور اس سے پریشان ہو کر اوس اور خزرج کے بعض لوگوں نے یہ تجویز دے رکھی تھی کہ ہمیں ایک مشترک سربراہ کا انتخاب کرنا چاہیے،
اور وہ منتخب سربراہ بعض لوگوں کی تجویز کے مطابق عبداللہ ابن ابی تھا، جو بعد میں منافقین کا سردار کہلایا۔ باقاعدہ طے نہیں ہوا تھا، لیکن یہ تجویز زیر غور تھی اور چل رہی تھی۔ بعض لوگ اس سے متفق تھے، بعض اس سے متفق نہیں تھے۔ یقیناً عبداللہ ابن ابی اور اس کے ہمدردوں کی کوشش ہوگی کہ یہ تجویز کامیاب ہو جائے۔ اسی اثنا میں ابھی تجویز میٹیریلائز نہیں ہوئی تھی کہ ہجرت کا واقعہ پیش آ گیا، اور جتنے انصاری صحابہ تھے، اوسی اور خزرجی اور بقیہ لوگ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے جمع ہو گئے، اور وہ حیثیت حضور کو حاصل ہو گئی جو بعض لوگوں کے خیال میں عبداللہ ابن ابی کے لیے سوچی جا رہی تھی۔ حضور نے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے سے مدینہ منورہ کا داخلی نظم و نسق طے فرما دیا تھا۔ جو مہاجرین یہاں سے گئے وہ مختلف انصاری خاندانوں کے اجزاء قرار پا گئے مواخات کے ذریعے۔ جو انصاری خاندان تھے ان میں 12 نقیب یا 12 نقبہ حضور نے پہلے مقرر کر دیے تھے، اور سعد بن عبادہ خزرج قبیلے کے نقیب النقبہ کہلائے۔ جو بقیہ نقبات منتخب کیے گئے، جن کو خود ان کے قبائل نے منتخب کیا، وہ پہلے سے اپنی قوم میں سرداری کا مقام رکھتے تھے۔ مثلا حضرت براء ابن معرور کے بارے میں ابن ہشام کی روایت ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہوا سیدنا و شریفنا و ابن سیدنا و ابن شریفنا، وہ ہمارے سردار بھی ہیں، ہمارے باعزت آدمی ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور باعزت باپ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے جب یہ سارا مقامی بندوبست ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ نے 3 کام سب سے پہلے فرمائے۔ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اس سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی تھی قباء میں۔ اس کے بعد آپ نے مواخات کا عمل مکمل فرمایا، اور جتنے مہاجرین مکہ مکرمہ سے آئے تھے ان کو مختلف خاندانوں کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ مواخات دراصل ایک قدیم عرب ادارے کا ایک نئے انداز کا احیاء تھا۔ یہ ادارہ ولا کا ادارہ تھا جو عرب میں رائج تھا، اسلام کے بعد بھی رائج رہا۔ ولا سے مراد یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اگر چاہے تو اپنے قبیلے سے تعلق ختم کر کے کسی دوسرے قبیلے سے تعلق جوڑ سکتا تھا، اور اگر قبیلہ قبول کر لے تو پھر اس قبیلے کا فرد بن جاتا تھا۔ اس کو ولا کا تعلق کہا جاتا تھا، اور جو شخص اس طرح سے تعلق قائم کرتا تھا وہ مولا الموالات کہلاتا تھا، یعنی وہ مولا جو ولا کے ذریعے مولا بنا ہو۔ مولا کے معنی دوست، تعلق رکھنے والا، مدد کرنے والا، مدد کی توقع رکھنے والا، یہ سب معنی مولا کے لفظ کے ہوا کرتے تھے۔ تیسرا کام حضور نے یہ کیا کہ ایک چارٹر متعین فرمایا، جس کو لوگوں نے میثاق مدینہ کا نام بھی دیا ہے بعض مورخین نے اس کو معاہدہ بھی کہا ہے، لیکن اس کے جو قدیم ترین راویان ہیں محدثین میں امام ابو داؤد، امام احمد بن حنبل، جن کے یہاں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور سیرت نگاروں میں ابن ہشام اور ابن سعد، اور مورخین میں کئی اور لوگ، ان سب نے اس کے لیے ایک کتاب کی اصطلاح استعمال کی ہے، کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للانصار والمہاجرین یا بین الانصار والمہاجرین۔ کتاب کا عربی ترجمہ فیصلہ یا چارٹر ہوتا ہے۔ چارٹر یا فیصلہ، قرآن پاک میں کتاب کا لفظ انہی معنی میں استعمال ہوا ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلے نہ آ چکا ہوتا، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ کتاب کا لفظ قرآن پاک میں جہاں بھی کتاب اللہ کے علاوہ کسی مفہوم میں آیا ہے، اس سے مراد فیصلہ اور حکم۔ اس لیے یہاں کتاب کا ترجمہ میثاق یا معاہدہ درست نہیں ہے، یہ چارٹر یا فیصلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یقیناً اس فیصلے کو کرنے میں، اس چارٹر کو ایشو کرنے میں حضور نے قبائل سے بات کی، معاہدہ کیا، اور ابتدائی گفتگو جب انصار کے ذمہ داروں سے ہو رہی تھی تو حضرت انس کے گھر میں ہوئی تھی۔ حضرت انس نے واقعہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، اور حضرت زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ میں حضور کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا، حضور ایک ایک جملہ ڈکٹیٹ فرماتے تھے، میں نوٹ کرتا جاتا تھا، اور میرا گھٹنا حضور کے گھٹنے کے نیچے، فرش پر بیٹھے ہوئے تھے، آلتی پالتی مار کے حضور تشریف فرما تھے، اور ان کا حضور کا گھٹنا حضرت زید بن ثابت کے گھٹنے پر تھا۔ یہ ایک اور کنٹیکسٹ میں حضور نے بیان کیا، تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی، یہ معاہدہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ معاہدہ مکمل ہو گیا، عام طور پہ مورخین کا کہنا یہ ہے
جدید مورخین میں سے بہت سے لوگوں کا کہ یہ معاہدہ جو اس وقت 47 یا 52 دفعات پر مشتمل ہے، یہ 2 حصوں میں 2 الگ الگ اوقات میں کیا گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ہی معاہدہ ہے اور ایک ہی وقت میں کیا گیا تھا۔ جو تمام قدیم مصنفین اس کو ایک دستاویز کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ جدید مصنفین میں سے بعض لوگوں کا، مثلا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا اور کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ 2 الگ الگ دستاویزات تھیں جو 2 مختلف اوقات میں مرتب ہوئیں اور بعد میں ان کو ملا کر ایک کر دیا گیا۔ پہلی 25 دفعات تو ہجرت کے ابتدائی مہینوں میں مرتب ہوئیں اور یہ مہاجرین اور انصار کے مختلف قبائل کے درمیان یہ چیز طے پائی۔ دوسرا حصہ غزوہ بدر کے بعد مرتب ہوا، جس کی روح سے یہودی قبائل بھی اس معاہدے میں شامل ہوئے۔ لسان العرب میں جو عربی زبان کی مشہور لغت ہے، اس میں ایک جگہ 2 کتابوں کا حوالہ ہے، کتابہ علیہ الصلاۃ والسلام للمہاجرین والانصار اور کتابہ علیہ الصلاۃ والسلام للیہود۔ اس سے پتہ چلا کہ قدیم مصنفین میں سے ابن منظور افریقی بھی اس کو 2 دستاویزات کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے بھی کتاب الخراج میں، ان کی کتاب ہے کتاب الخراج والفیء والامارہ، جو سنن ابو داؤد کا ایک حصہ ہے، اس میں ایک باب ہے، باب نمبر 21، جس کا عنوان ہے باب کیف کان اخراج الیہود من المدینہ المنورہ، کہ یہودیوں کا اخراج مدینہ منورہ سے کب اور کیسے ہوا۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے فوراً بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک کتاب تحریر فرمائی تھی، چارٹر جاری فرمایا تھا، اور غزوہ بدر کے بعد یہودی بھی اس چارٹر میں شامل ہو گئے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ 2 الگ الگ معاہدے تھے۔ اس کی دفعات کتنی ہیں؟ ڈاکٹر حمید اللہ نے 52 دفعات قرار دی ہیں، وینسنک جو مشہور مستشرق تھے غالباً ڈچ، انہوں نے 47 قرار دی ہیں، اور بعض اور مصنفین نے 56 دستاویزات قرار دی ہیں، 56 دفعات قرار دی ہیں۔ کتاب کی جو پہلی دفعہ ہے، جو اس دستور کی پہلی دفعہ ہے، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بجا طور پر، ولہاؤزن نے، ڈاکٹر حمید اللہ نے اور کئی دوسرے جدید مصنفین نے اس کو انسانی تاریخ کا پہلا تحریری دستور قرار دیا ہے، اور یقیناً یہ انسانی تاریخ کا پہلا تحریری دستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے تحریری طور پر کوئی دستور مرتب کر کے نافذ کیا گیا ہو۔ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اور پہلی 2 دفعات بڑی اہم ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المؤمنین والمسلمین من قریش ویثرب ومن تبعہم فلحق بہم وجاہد معہم انہم امۃ واحدہ من دون الناس۔ اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، یہ ایک چارٹر ہے جو محمد نبی پیغمبر اسلام نے جاری کیا ہے، مومنین اور مسلمین کے درمیان ہے۔ وہ مومنین اور مسلمین جن کا تعلق قریش اور یثرب سے ہے، اور ان تمام لوگوں سے جو بعد میں ان کی پیروی کریں، ان کے ساتھ آ ملیں اور ان کے ساتھ جہاد کریں۔ یہ تو پارٹیز کا ذکر آ گیا، دیز آر دا پارٹیز، یہ وہ پارٹیز ہیں یا وہ فریق ہیں جن کے درمیان یہ چارٹر جاری کیا گیا۔ پہلی دفعہ امت انہم امت واحدۃ من دون الناس۔ دونا کا لفظ بڑا اہم ہے۔ دونا کا لفظ عربی زبان میں کسی چیز کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے آتا ہے، ٹو دی ایکسکلوژن آف۔ من دونا کا صحیح ایگزیکٹ ترجمہ ہوگا ٹو دی ایکسکلوژن آف۔ یہ ایک امت واحدہ ہیں، تمام انسانوں سے الگ۔ دے شیل کانسٹیٹیوٹ ون سنگل انڈیویژول امہ ٹو دی ایکسکلوژن آف آل ادر ہیومن بینگس۔ یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ یہ چارٹر حضور نے دیا ہے بطور سربراہ ریاست کے۔ پہلی مرتبہ ایک قبائلی نظام میں ایک ریاست قائم ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ ایک امت قائم ہو رہی ہے جو مختلف قبائلی وابستگیوں سے ماوراء اور بالا ہے۔ پہلی مرتبہ ایک دینی عقیدے کی بنیاد پر ایک سیاسی وحدت قائم کی جا رہی ہے۔ یہ ان دفعات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات جو ذہن میں آتی ہے، شاید اس وقت تک مدینہ النبی کا نام زیادہ عام نہیں ہوا تھا، اس لیے یثرب کا لفظ لکھا گیا۔ مدینہ النبی کا لفظ اگر عام ہو گیا ہوتا تو شاید وہ لکھا جاتا۔ بعد کی بعض دستاویزات میں مدینہ کا لفظ موجود ہے۔
جو قبائل شامل ہوئے ان قبائل کی لسٹ آگے چل کر الگ الگ دفعات میں ہے، فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ۔ یہودی قبائل ابتدا میں اس میں شامل نہیں ہوئے، خود غیر یہودی عرب قبائل میں سے کئی اس میں شامل نہیں ہوئے۔ اوس تو ایک بہت بڑا قبائلی گروپ تھا، اوس کے بہت سارے گروپ شامل ہو گئے، 4 قبائلی گروپ اس میں 4 قبائل شامل نہیں ہوئے جو غزوہ خیبر کے بعد جا کر شامل ہوئے۔ اس لیے یہ جو پورا 15 میل چوڑا 12-13 میل چوڑا اور 15 میل لمبا علاقہ تھا، اس میں جو منتشر گاؤں اور آتام یا گڑھیاں تھیں ان کا بیشتر حصہ اس میں شامل ہو گیا، اور جو لوگ شامل نہیں ہوئے ان میں سے کچھ نے اس کی مخالفت کی، کچھ نے مخالفت نہیں کی، لیکن عملاً اس کی بالادستی کو سب نے تسلیم کر لیا۔ پہلی دفعہ سے یہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ معاہدہ بنیادی طور پر قریش کے مسلمانوں اور انصار کے مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا، جن کو امت واحدہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ بقیہ لوگ ضمناً اس میں شامل ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جو کسی ولا کے نتیجے میں قریش یا انصار کے ساتھ تھے، یا کچھ ایسے غیر قریشی مہاجرین جو مکہ مکرمہ میں آباد تھے، ان کا تعلق قریش سے نہیں تھا لیکن مہاجرین کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، جیسے صہیب رومی یا حضرت بلال حبشی، یہ مختلف قبائل سے وابستہ تھے، خود قریشی نہیں تھے، وہ سب اس کے تحت شامل ہیں۔ اس کے بعد جو بقیہ دفعات ہیں ان میں بعض غیر مسلم مدنی قبائل کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ وہ غیر مسلم جن میں یہودی بھی بعد میں شامل ہوئے، لیکن مشرکین پہلے دن سے کچھ شامل ہو گئے، یہ بطور شہری ریاست کے شہریان ریاست کے شامل ہوئے، بطور افراد امت کے شامل نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ہم امت مع المؤمنین، من دون المؤمنین کا لفظ میں نہیں، امت مع المؤمنین، they shall constitute an independent ummah along with the believers، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا۔ یہ میں زیادہ اس لیے زور دینا چاہ رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس معاہدے کو بہت مس انٹرپریٹ کیا ہے، اس کو غلط انداز سے بارہا کوٹ کیا ہے، اور یہ بات بڑی تکلیف اور دکھ کی ہے کہ اس معاہدے میں جو تحریفیں کانگریسی لوگ کیا کرتے تھے پاکستان بننے سے پہلے، متحدہ قومیت کے حامی، ہندو اور مسلمانوں کی متحدہ قومیت کے دعوے دار، وہ تحریفیں اب پاکستان میں بعض لوگ کرنے لگے ہیں۔ اس وقت جو مسلم لیگ اور پاکستان کے حامیوں کا موقف تھا وہ آج لوگوں نے بھلا دیا، اور وہ تحریریں جو اس زمانے کے کانگریسی مسلمانوں کی ہیں، جو اس معاہدے کے نتیجے میں انڈین نیشنل کانگریس کے موقف کو صحیح ثابت کیا کرتے تھے، وہ آج بعض لوگ پاکستان میں دہرانے لگے ہیں۔ اور یہ فرق امتم من دون الناس اور امتم مع المؤمنین، یہ عربی زبان کا اتنا بدیہی فرق ہے کہ جو شخص ذرا سی بھی عربی زبان کی شد بدھ رکھتا ہو وہ اس فرق کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر تک یہودی اس میں شریک نہیں رہے۔ غزوہ بدر کے کچھ قبائل تو پہلے غزوہ بدر کے بعد بقیہ یہودی شامل ہو گئے، لیکن کچھ یہودی قبائل آغاز ہی سے اس میں شامل تھے، اور ان کے بارے میں الگ سے دفعات رکھی گئیں۔ ایک دفعہ تھی وَإِنَّهُ مَن تَبِعَنَا مِن يَهُودَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرُ وَالْأُسْوَةُ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِمْ، ہمارے اس معاہدے کی پیروی جو یہودی کریں گے ان کو بھی اسی طرح سے مدد فراہم کی جائے گی، اور ان کو وہی مساوات فراہم کی جائے گی جو قریش اور انصار کو کی جا رہی ہے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا، نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ، یہ جملہ 2 مرتبہ آیا ہے کہ اگر یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ جنگ کے اخراجات خود برداشت کریں گے، اس لیے کہ دفاع ان کا بھی ہوگا، اپنے دفاع کے اخراجات وہ برداشت کریں گے، مسلمانوں کے دفاع کے اخراجات مسلمان برداشت کریں گے۔ اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ وہ امت واحدہ کے فرد نہیں تھے۔ اگر امت واحدہ کے فرد ہوتے یا سمجھا جاتا تو اپنا دفاع کرنے کے الگ سے پابند نہ ہوتے، اپنے دفاعی اخراجات الگ سے برداشت نہ کرتے۔ اس کے بعد آگے چل کر ایک ایک کر کے یہودی قبائل اس میں شامل ہوتے گئے، جن میں سے اکثر کی نشاندہی اس میں کی گئی ہے۔ 7 قبائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
اور ان قبائل کو وہ تمام مراعات دی گئیں جو ابتدا میں مسلمانوں کو دی گئی تھیں۔ ایک چیز اس میں بڑی بنیادی اہمیت رکھنے والی ہے، اور وہ ایک دفعہ ہے جو تقریباً ہر قبیلے کے حوالے سے دہرائی گئی ہے، 8-10 مرتبہ اس کو دہرایا گیا ہے۔ وہ ہے المہاجرون من قریش علی ربعتہم یتعاقلون بینہم معاقلہم الاولی۔ انصار کے بارے میں بھی یہی ہے کہ علی ربعتہم یتعاقلون بینہم معاقلہم الاولی، کہ وہ اپنے سابقہ طریقہ کار پر کاربند رہیں گے اور دیت کی ادائیگی آپس میں حسب سابق کرتے رہیں گے۔ گویا سوشل سیکیورٹی کی ذمہ داری ہر قبیلے کی اپنی ہوگی، اور جو پہلے سے ان کے یہاں نظام چلا آ رہا ہے اس نظام کی وہ بدستور پابندی کرتے رہیں گے۔ یہ بات مہاجرین کے بارے میں بھی فرمائی گئی، انصار کے بارے میں بھی فرمائی گئی، اور تمام یہودی قبائل کے بارے میں بھی اس بات کو دہرایا گیا۔ 8 قبائل انصاری اور 7 قبائل مدنی، ان سب کے بارے میں ان الفاظ کو ایک ایک کر کے دہرایا گیا۔ جو پہلا جز تھا جو گویا 25 دفعات پر مشتمل تھا، اس کی آخری دفعہ تھی وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کا آخری فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد علیہ السلام کریں گے۔ گویا شریعت کی بالادستی اور اختلافی امور میں یعنی غیر منصوص امور میں فائنل اتھارٹی حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس میں تمام شہریوں کو مساوات کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس سے پہلے عرب کے ماحول میں مساوات نہیں ہوتی تھی، بعض قبائل کا حق زیادہ ہوتا تھا، بعض کا کم ہوتا تھا، یہاں تک کہ تھا کہ فلاں قبیلے کا آدمی مارا جائے گا تو آدھی دیت دی جائے گی، فلاں قبیلے کا مارا جائے گا تو پوری دیت دی جائے گی، فلاں قبیلے کا آدمی مارا جائے گا تو ڈبل دیت ادا کی جائے گی، فلاں قبیلے کا سردار مارا جائے گا تو قاتل قبیلے کے 4 سرداروں کو قتل کیا جائے گا۔ اس طرح کے نظام رائج تھے۔ اس میں پہلی مرتبہ سب کے درمیان مساوات قائم کی گئی، سواسیۃ لا فرق بین صغیر و کبیر و غنی و فقیر۔ یہ سب برابر ہوں گے، چھوٹے اور بڑے کے درمیان اور غنی اور فقیر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پھر مزید وضاحت کے لیے کہا گیا کہ تتکافأ دماؤہم ودیتہم واحدہ، ان سب کے خون ایک دوسرے کے برابر ہوں گے اور دیت سب کی ایک جیسی ہوگی۔ پھر فرمایا گیا ذمۃ اللہ واحدہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گارنٹی ہے وہ سب کے لیے برابر ہے اور ایک جیسی ہے۔ ان المؤمنین یحمی کل منہم الآخر، سب اہل ایمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اسی طرح سے پہلی مرتبہ قبائلی تعصبات سے اوپر ہو کر جنگ اور صلح کو ایک مرکزی حکومت کے اختیار میں دیا گیا۔ اس سے پہلے ہر قبیلہ بلکہ ہر فرد جنگ کے لیے آزاد تھا، جب چاہے جنگ کرے، جس کے خلاف چاہے ہتھیار اٹھا لے۔ اس میں یہ طے کیا گیا کہ سلم المؤمنین واحدہ، مسلمانوں کی مصالحت اور امن کا نظام ایک ہوگا۔ لا یسالم مؤمن دون مؤمن، کوئی ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کو چھوڑ کر کسی سے جنگ یا صلح کا معاملہ نہیں کرے گا۔ الا علی سوا وعدل بینہم، سوائے اس کے کہ برابری کے ساتھ سب کے لیے ایک جیسا نظام ہوگا اور عدل کے ساتھ سب کے لیے ایک جیسا نظام اختیار کیا جائے گا۔ بعض چیزیں اور ہیں جن میں سے ایک دو کا تذکرہ فقہیات سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو میں کروں گا۔ یہودی جب اس میں شامل ہوئے غزوہ بدر کے بعد تو ان کے لیے بقیہ 24 دفعات کا اضافہ کیا گیا۔ اس میں پہلی دفعہ تھی وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفَ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بنی عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ along with the Muslims ایک الگ امت ہوں گے۔ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ، یہودیوں کا اپنا دین ہوگا، مسلمانوں کا اپنا دین ہوگا۔ یہودی اپنے اخراجات جنگ کے خود برداشت کریں گے، مسلمان اپنے اخراجات برداشت کریں گے۔ یہ میثاق جو سن 2 ہجری میں مکمل ہوا، یہ انسانی تاریخ کا پہلا تحریری دستور ہے۔ حجاز کی تاریخ میں، عرب کی تاریخ میں بھی پہلی مرتبہ ایک ایسی دستاویز مرتب ہوئی۔ صحابہ کرام کے پاس اس کی نقلیں موجود تھیں، صحابہ کے خاندانوں میں
اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ امام بیہقی نے ایک جگہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے خاندان میں نے ایک صاحب کے پاس اس کی نقل دیکھی ہے۔ تو امام بیہقی کا انتقال 458 میں ہوا تھا، تو 458 کے لگ بھگ اس کی نقلیں خاندانوں میں صحابہ کی برادریوں میں موجود تھیں۔ یہ ایک کثیر قبائلی یعنی ملٹی ٹرائبل اور کثیر مذہبی یعنی ملٹی ریلیجس حکومت تھی، ملٹی کلچرل حکومت تھی، جس میں بالادستی شریعت کو حاصل تھی۔ آخری حوالہ قانون سازی کا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حاکم اعلیٰ اس میں تسلیم کیا گیا، اور تمام فریقوں کو داخلی خود مختاری بھی دی گئی، اور سابقہ نظاموں کی کوئی اچھی چیز اگر چلی آ رہی تھی تو اس کو برقرار رکھا گیا۔ اسلام کا ایک مزاج جو مدینہ منورہ کے دور میں بہت نمایاں ہوا، یہ وہ ہے جس کی طرف ایک حدیث میں اشارہ فرمایا گیا۔ حضور نے فرمایا، مسند امام احمد کی روایت ہے کہ یعمل فی الاسلام بفضائل الجاہلیہ، کہ اسلام میں جاہلیت کے زمانے کے تمام فضائل اعمال پر، اچھی باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں جو بھی اچھی باتیں رائج تھیں ان سب پر اسلام کے دور میں بھی عمل کیا جائے گا۔ اس لیے کسی بھی قوم، کسی بھی علاقے یا کسی بھی زمانے میں کوئی اچھی چیز اگر مروج ہے تو اس کو اسلامی نظام میں اختیار کر کے قبول کر لیا جائے گا، اور اس کو اس بنیاد پر مسترد نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی غیر اسلامی پس منظر سے آئی ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر نظم و ضبط قائم کرنے کے بعد، مختلف قبائل میں الگ الگ نقبا کے تقرر کے بعد، اس دستاویز یا دستور کی تیاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبائل پر توجہ دی، اور پہلی مرتبہ جو دستہ بھیجا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اپنے چچا جان کی سربراہی میں، وہ مدینہ منورہ کے جنوب میں بنو زمرہ قبیلہ تھا، جس کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں۔ بنو زمرہ کے قبیلے میں بھیجا، اور وہاں ان گفتگوؤں کے نتیجے میں، مہمات کے نتیجے میں ایک معاہدہ ترتیب دیا گیا جو آج موجود ہے اور عہد نبوی کے وثائق کے مجموعے میں دستیاب ہے۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ کے شمال میں جوہینہ ایک بڑا قبیلہ تھا، وہاں ایک دستہ بھیجا گیا، ان سے دوستی کا معاہدہ ہوا، اور وہ بھی اس ایریا میں شامل ہو گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو مدینہ منورہ کی کور ریاست تھی جو اس معاہدے کے شرکا تھے، فریق تھے۔ پھر مدینہ منورہ کے وہ اعطام یا بستیاں تھیں جو معاہدے میں تو شریک نہیں تھے، لیکن عملاً انہوں نے اسلام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا ایریا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسفیئر آف انفلوئنس حضور نے بنایا، ایک حلقہ اثر قائم کیا مدینہ کے چاروں طرف، جس میں مدینہ کے چاروں طرف بسنے والے قبائل کی دشمنی کو ختم کرنا اور ان کو اسلام کے حق میں مائل کرنا اور مسلمانوں سے دوستی کے لیے آمادہ کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے جنوب میں جو مکہ مکرمہ کے راستے پر تھے، بنو زمرہ سے معاملہ کیا گیا، پھر اسی طرح کا معاہدہ بنو جوہینہ سے جو مکے کے مدینہ منورہ کے شمال میں تھے ان سے کیا گیا، پھر مزینہ کا قبیلہ تھا جو بہت بڑا قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مغرب میں تھا، ان سے معاہدہ کیا گیا۔ یہ معاہدے ہجرت کے بہت ابتدائی مہینوں میں ہوئے اور بہت کامیابی کے ساتھ ہوئے۔ اس سے مدینہ کے دفاع کو منظم کرنے میں اور مسلمانوں کو ایک امن و سکون فراہم کرنے میں بڑی مدد ملی۔ اس کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انتظامات پر توجہ دی۔ ہم کہہ سکتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں کہ ایک صیغہ خاص تھا، ایک توقیعات و فرامین یا دستاویزات کا شعبہ تھا، شعبہ دستاویزات و فرامین، ایک شعبہ احتساب تھا، شعبہ داخلہ، شعبہ خارجہ، شعبہ مالیات، شعبہ عساکر یعنی فوجی، شعبہ عدالت، شعبہ تعلیم، یہ سارے شعبے ایک ایک کر کے قائم کیے گئے۔ ان میں سے شعبہ تعلیم، معیشت، مذہبی امور، اس پر اگلے ہفتے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج جو دو تین اہم شعبے ہیں اس کی طرف مختصر اشارہ کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلا جو ابتدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کے حوالے سے کرنا پڑا وہ امور خارجہ کی تنظیم تھی۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ بھی ایک طرح سے مختلف قبائل کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی بات تھی، اس میں بھی خارجہ معاملات کا ایک عنصر موجود تھا۔ پھر جوہینہ، مزینہ اور بنی زمرہ سے جو تعلقات یا معاہدے کیے گئے وہ بھی امور خارجہ کی پہلی کڑی یا پہلا قدم تھا۔
اس سلسلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا. اس میں 3 مقاصد حضور کے پیش نظر رہے. یہ وہ مقاصد ہے جن کی کہیں صراحت ملتی ہے اور کہیں ان معاہدات کے الفاظ سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. سب سے بنیادی ہدف یہ تھا کہ دعوت اسلامی کو فروغ دیا جائے اور دعوت اسلامی کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو ان کو دور کیا جائے. چنانچہ مختلف قبائل سے کیے گئے معاہدے میں اس کی طرف اشارے موجود ہیں کہ وہ مسلمانوں کے داعیان کا راستہ نہیں روکیں گے. مسلمان داعی اگر کہیں جا رہے ہوں گے تو ان کو مہمان نوازی فراہم کریں گے, ان کو تحفظ دیں گے, ان کو اپنے یہاں ٹھہرائیں گے. اس کے عوض میں مسلمان ان کے ساتھ یہ اور یہ کریں گے. دوسرا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ایک ایسا ماحول فراہم کر دیا جائے جزیرہ عرب کے معاشرے میں امن و امان قائم ہو, عدل و انصاف کا فروغ ہو اور تمام قبائل کو اس طرح سے ایک لڑی میں پرویا جائے کہ وہ ان مشترکہ مقاصد کی خاطر عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک دوسرے سے تعاون کریں. پھر آخری مقصد یہ تھا کہ اسلامی ریاست اور امت مسلمہ کا ایک رعب اور دبدبہ عرب میں قائم ہو کہ کوئی دوسری قوت ان کی طرف میلی نظروں سے نہ دیکھ سکے. ریاست مدینہ کی خارجہ پالیسی کے یہی 3 بنیادی اہداف تھے جن کے پیش نظر معاہدات کیے گئے. تبلیغ اسلام کے کام کو آسان بنایا گیا, اندرونی استحکام کو یقینی بنایا گیا, انسانی جان کے تحفظ کا بندوبست کیا گیا, دشمنوں پر معاشی دباؤ برقرار رکھنے کے سامان کیے گئے, دشمن کے دوستوں سے دوستی کی کوشش کی گئی, دشمن کے دشمنوں سے دوستی مزید بہتر بنائی گئی, دشمن کے اطراف یعنی خیبر کے یہودیوں کے اطراف میں بھی اور قریش مکہ کے اطراف میں بھی بسنے والے قبائل سے دوستانہ معاہدے کیے گئے. دشمن قبیلوں کے درمیان اگر کوئی اتحاد تھا تو اس اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. معزز دشمنوں کا اکرام کر کے ان کے دل جیتنے کا بندوبست کیا گیا. تالیف قلب ریاست کا شعبہ خارجہ کا, سیاست خارجہ کا ایک اہم حصہ تھا. تالیف قلب کی خاطر بہت سے اقدامات کیے گئے. مثال کے طور پر ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط کا سامنا کرنا پڑا تو حضور نے بہت بڑی تعداد میں مدینہ منورہ سے کھجوریں اور جو کی کمیت بھیجی اور کہا کہ ہماری طرف سے مکے کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. اس طرح کے اقدامات وقتاً فوقتاً مختلف قبائل کے بارے میں حضور کرتے رہتے تھے. یہ جو صیغہ امور خارجہ تھا اس میں بنیادی ذمہ داری سیدنا عمر فاروق کی تھی, اس لیے کہ ان کا قبیلہ مکہ مکرمہ میں شہری ریاست مکہ میں امور خارجہ کا اور سفارت کا ذمہ دار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہمات بھیجی اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں, لیکن ابتدائی سالوں میں بڑی کثرت سے مہمات بھیجی گئیں اور مدینہ منورہ کے چاروں طرف حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے قریب بھی بسنے والے کئی قبائل سے معاہدات کیے گئے. اسی اثنا میں حضور نے سفراء بھی بھیجے. بعض سفراء کا نام ملتا ہے. ایک سفیر جن کو کئی مواقع پر حضور نے بھیجا اور اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی ریاست کے حکمران کے پاس بھیجا, وہ دحیہ ابن خلیفہ الکلبی تھے. بنی کلب سے آپ کا تعلق تھا. یہ ایک بہت بڑا بااثر قبیلہ تھا جو وسطی عرب میں, مجھے صحیح جغرافیہ نہیں معلوم لیکن میرا تاثر اور اندازہ یہ ہے کہ موجودہ ریاض اور نجد کے کسی مغربی علاقے میں, شمال مغربی علاقے میں یہ قبیلہ بستا تھا. اور اس قبیلے کی بہت سی داستانیں عرب جاہلیہ میں مشہور ہیں. لمبی لمبی طویل جنگیں اس قبیلے نے مختلف لوگوں سے کیں اور اس قبیلے کے سرداروں کا رعب داب پورے عرب میں مشہور و معروف تھا, جس کا تذکرہ عرب شاعری میں ملتا ہے. اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا اور چونکہ یہ قبیلہ ایک ایسے علاقے میں آباد تھا جس کے قرب و جوار میں وہ ریاستیں قائم تھیں جو قیصر روم کی باج گزار تھیں, اس لیے اس قبیلے کی حیثیت ایک طرح سے بفر زون کی بھی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ اس قبیلے کے تعلقات قیصر روم کے فرمانروا سے اور قیصر روم کے درباریوں سے رہے ہوں, اس لیے جناب دحیہ ابن خلیفہ الکلبی کو حضور نے بھیجا. دحیہ ابن خلیفہ کے بارے میں ایک بات تمام سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ صحابہ کرام میں ان سے زیادہ خوبصورت آدمی کوئی نہیں تھا, اور جب وہ قیصر روم
پہنچے دمشق میں، اس وقت قیصر روم مقیم تھا، اور یہ بتایا گیا کہ عرب سے خوبصورت سفیر آیا ہے، تو تمام تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ عورتیں کھڑکیوں میں اور دروازوں میں کھڑی ہو گئیں کہ اس خوبصورت نوجوان کو دیکھیں گے جو عرب سے پیغمبر عربی کا خط لے کر آیا ہے۔ بقیہ سفراء میں حضرت عمرو ابن امیہ الضمری کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، جو نجاشی کے دربار میں گئے تھے۔ حضرت عمرو ابن العاص جیسے اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ آئے، ان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ اور مختلف حکمرانوں کے پاس جب حضور کا سفیر جایا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کوئی ہدیہ یا تحفہ بھی دے کر آپ بھیجا کرتے تھے۔ باہر سے کوئی سفیر آتا تھا، اس کو بھی ہدیہ دیا کرتے تھے۔ حضور کی طرف سے سفراء کو ہدیہ دیا جانا اتنا طے شدہ طریقہ کار تھا کہ جب حضور بستر مرگ پر تھے اور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اجیز الوفود کما کنت اجیزہم، کہ جیسے میں مختلف وفود کو انعامات دیا کرتا تھا، تم بھی انعامات دیتے رہنا اور ہر آنے والے سفیر کو کوئی نہ کوئی انعام دے کے بھیجا کرنا۔ سفراء نبوی میں حضرت دحیہ ابن خلیفہ کی خوبصورتی کا تو ذکر ہو گیا، لیکن یہ بات بہت سے لوگوں کے علم میں ہے، کچھ لوگوں کے شاید علم میں نہ ہو، کہ کبھی کبھی جب جبریل امین حضور کے پاس کسی انسانی شکل میں آیا کرتے تھے تو دحیہ ابن خلیفہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ ہوا کہ صحابہ نے آ کے بیان کیا کہ ہم نے دحیہ کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو حضور کے بتانے سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جبریل امین تھے جو دحیہ ابن خلیفہ کلبی کی شکل میں کئی مرتبہ حضور کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صیغہ خارجہ میں ایک آپ شعبہ مراسلات یا وثائق بھی کہہ سکتے ہیں۔ شعبہ مراسلات اور وثائق میں نمایاں ترین کارکن حضرت زید بن ثابت تھے، جن کو حضور نے سریانی زبان سیکھنے کی ہدایت کی تھی اور عبرانی بھی انہوں نے سیکھ لی تھی۔ سریانی زبان یہودیوں میں مروج تھی جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور خیبر کے یہودیوں میں بھی سریانی زبان مروج تھی۔ غالباً ان کی علمی زبان سریانی ہوگی، وہاں سے جو تحریر آتی تھی وہ سریانی میں آتی تھی، اور حضور کا جواب جو جاتا تھا وہ عربی زبان میں جاتا تھا۔ جب ان کا خط آتا تھا اس کو پڑھنے کے لیے حضور کسی یہودی کو بلاتے تھے، تو آپ نے حضرت زید بن ثابت سے کہا کہ مجھے یہودیوں پر بھروسہ نہیں ہے، ممکن ہے غلط ترجمہ کر کے بتائیں۔ تو آپ سے کہا کہ تم جا کے سریانی سیکھ لو۔ انہوں نے یہودیوں کا مدراس ایک ہوا کرتا تھا، وہاں مدرسے کو مدراس وہ کہتے تھے، مدراس میں گئے اور 17 دن میں سریانی زبان سیکھ کے آ گئے۔ سریانی زبان انہوں نے سیکھ لی۔ سریانی کے علاوہ بھی وہ کئی زبانیں جانتے تھے، اور ان زبانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے، اور دستاویزات کا ریکارڈ بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ بات کہ حضرت زید بن ثابت نے 17 دن میں سریانی زبان سیکھ لی تھی، یہ بہت سے حضرات نے، سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے۔ معاہدات میں جب کوئی اہم معاہدہ لکھا جاتا تھا تو عموماً سیدنا علی بن ابی طالب تحریر فرمایا کرتے تھے۔ کئی معاہدے سیدنا علی بن ابی طالب کے لکھے ہوئے ہیں، چنانچہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی سیدنا علی بن ابی طالب کا لکھا ہوا تھا۔ شعبہ مہمانداری بھی تھا۔ شعبہ مہمانداری کے سربراہ کچھ زمانے تک حضرت بلال رہے، پھر ایک صحابی تھے حضرت معقیب ابن ابی فاطمہ الدوسی، حضرت ابو ہریرہ کے قبیلے کے تھے، وہ افسر مہمانداری یا آپ کی زبان میں کہہ سکتے ہیں چیف آف پروٹوکول وہ تھے۔ ایک بڑا مکان تھا جو دار الکبریٰ کہلاتا تھا۔ یہ مکان حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بنایا تھا۔ اپنی تجارت جب ان کی چل پڑی مدینے میں تو حضور کے کہنے پر انہوں نے یہ مکان خالی کر دیا تھا، اور باہر سے آنے والے وفود کو اکثر و بیشتر اس مکان میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ یہ بہت بڑا مکان تھا۔ جب یہ تعمیر ہو رہا تھا اس وقت بھی حضور کئی مرتبہ اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس مکان میں کھجوروں کے بھی کئی درخت تھے، اور حضور کے مہمان اس مکان میں ٹھہرائے جاتے تھے، اور باہر سے آنے والے وفود یہاں ٹھہرتے تھے۔ ایک اور مکان تھا جو ایک خاتون کا تھا۔ اس خاتون میں جن کا نام تھا رملہ بنت حارث، انہوں نے ایک بہت بڑا مکان بنایا تھا جس کے ساتھ ایک باغ بھی تھا، اور باہر سے آنے والا کوئی وفد یا کسی قبیلے کا سفیر ہوتا تھا تو اس مکان میں بھی ٹھہرایا جاتا تھا۔ جب بنو حنیفہ کا وفد آیا جس میں 80 آدمی تھے تو اس خاتون نے اپنے اس مکان میں ان کو ٹھہرایا۔ کھانا 2 وقت کا انہی کے یہاں سے آتا تھا۔ کھانے کی تفصیل بھی لکھی ہے کہ ایک وقت دودھ اور روٹی آتا تھا، ایک وقت گوشت اور گھی بھیجا جاتا تھا، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ ان کے ذمہ دار تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ کی ذمہ داری تھی کہ ان کے خیر و عافیت کا لحاظ کریں۔ اس وقت چیف آف پروٹوکول یعنی سن 9 ہجری میں خالد ابن سعید ابن العاص تھے جو ان سارے معاملات کے ذمہ دار تھے۔
ایک مرتبہ بنی مزینہ کا وفد 400 آدمی پر مشتمل آیا اس معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے اور اثر نو اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق سے، جن کا میں کہہ چکا کہ امور خارجہ کے وزیر خارجہ تھے، 400 آدمی ہوں گے تو چھوٹے آدمی سے نہیں کہا جائے گا، 2-4 آدمیوں کے بندوبست کے لیے نچلے کارندے سے کہا جائے گا، زیادہ آدمیوں کے لیے اس سے بڑے کارندے سے، اور 400 آدمیوں کا انتظام کرنے کے لیے وزیر خارجہ ہی سے کہا جا سکتا تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق سے کہا کہ زودہم، ان کو جانے سے پہلے بڑی کثرت سے زاد راہ ان کے حوالے کر دینا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ زاد راہ میں کہاں سے حوالے کروں؟ آپ نے فرمایا یہ کہیں سے دے دو۔ حضرت عمر نے، یہ بحقی میں روایت ہے تفصیلی، حضرت عمر نے جائزہ لیا، ہر جگہ جا کے معلوم کیا، اتنا کہیں موجود نہیں تھا کوئی ساز و سامان کہ 400 آدمیوں کو چلتے ہوئے زاد راہ دیا جا سکے۔ تو حضور نے حضور سے آگے شکایت کی کہ نہیں ملتا، کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہیں جس گھر میں ٹھہرایا ہے رملہ بنت حارث کے مکان میں، اس میں ایک 2 چھتی ہے، وہاں بہت عمدہ کھجوریں رکھی ہیں، وہاں سے جا کے ان کو کھجوریں دے دو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں سیڑھی لگا کے 2 چھتی میں گیا، جا کے دیکھا تو بڑی تھوڑی کھجوریں تھیں، جو اتنی دور سے قبیلہ آیا ہے، 400 آدمی ہیں، چند آدمیوں سے زیادہ کے لیے کافی نہیں تھیں۔ لیکن میں نے سوچا حضور نے فرمایا ہے، میں نے ایک آدمی کو کھڑا کیا، وہ سیڑھی پہ کھڑا ہو گیا، ایک آدمی اندر بیٹھ گیا، وہ ٹوکریوں میں دیتا رہا کھجوریں، اور باہر بنی مزینہ کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان کو ہم دیتے گئے، اور 400 آدمیوں کا زاد راہ مکمل ہو گیا۔ وہ کھجوریں جیسی تھیں ویسی رہیں۔ میں نے آ کے حضور کو اطلاع کر دی کہ جی سب کو ہم نے زاد راہ دے دیا ہے، اور قبیلہ مزینہ کے لوگ چلے گئے ہیں۔ رملہ بنت حارث کے مکان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کانت دارا واسعۃ، بہت بڑی حویلی تھی۔ دار گھر کو نہیں کہتے تھے، حویلی کو کہتے تھے جس میں کئی گھر ہوں۔ فیہا نخل، اس میں کھجور کے درخت بھی تھے، اور وہاں وفود عرب ٹھہرائے جاتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک وقت میں کئی وفد آ جاتے تھے، تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کے گھر میں بھی ٹھہرائے جاتے تھے، رملہ بنت حارث کے گھر میں بھی جو انہی کاموں کے لیے تھا وہاں بھی ٹھہرائے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا مکان بھی خالی ہو جاتا تھا، وہاں ٹھہرائے جاتے تھے۔ پھر بھی ضرورت پڑتی تھی تو مسجد نبوی کے صحن میں اور اس سے باہر ان کے لیے خیمے لگوا دیے جاتے تھے، وہ وہاں ٹھہرائے جاتے تھے۔ بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے ایک بڑا اہم میدان بین الاقوامی قانون ہے۔ بین الاقوامی قانون کا ماخذ تو سیرت ہی ہے۔ سیرت اور بین الاقوامی قانون کا تو اتنا گہرا ربط ہے جس کی طرف کئی بار اشارے کیے جا چکے ہیں۔ سارا اسلام کا بین الاقوامی قانون نکلا ہی سیرت سے ہے۔ لیکن ایک بات جو اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، مغربی مصنفین تو شاید جان بوجھ کے اوجھل کرتے ہیں، مسلمانوں کی نظروں سے بھی اوجھل ہو جاتی ہے، وہ آج کل کا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے۔ پچھلے 30-40 سال میں انٹرنیشنل لا میں ایک نئی شاخ پیدا ہوئی ہے، یا ایک نئی جہت یا ڈائمنشن سامنے آئی ہے، جس کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل لا تو الگ ہے جو ریاستوں کے درمیان تعلقات سے بحث کرتا ہے۔ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یعنی IHL کا مقصد یہ ہے کہ جنگ سے متاثر ہونے والے زخمی، شہری، بے گھر ہونے والے، پناہ گزین، قیدی، ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ان کو جنگ کے اثرات بد سے محفوظ رکھا جائے۔ اس پر ایک قانون نیا سامنے آیا ہے، اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بہت سے معاہدات کے نتیجے میں وہ قانون مرتب ہوا ہے۔ اس پر اب تجویز ہو رہی ہے کہ کچھ عدالتیں بھی قائم کی جائیں، چنانچہ بعض عدالتیں بھی کچھ قائم ہوئی ہیں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بنی ہے، بعض اور عدالتوں کا اور جوڈیشل فورمز کا مسئلہ زیر غور ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ بین الاقوامی قانون کی ہدایات کے طور پر ایسی ہدایات جس میں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے بنیادی احکام دیے گئے ہوں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی صحابہ کرام کی سربراہی میں دستہ بھیجا یا خود کمان فرما کے تشریف لے گئے تو 3-4 چیزوں کی ان کو ہدایت کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے 4 بڑے معاہدات ہیں، کنونشن نمبر 1، 2، 3، 4، ان میں یہی چیزیں وہ انہی کا خلاصہ ہے۔ وہ معاہدات انہی چیزوں کی تشریح آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ الا لا یجھزن علی جریح، جب کوئی فوجی دشمن کا میدان جنگ میں زخمی ہو جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے، زخمی ہو گیا ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے، پھر قتل نہ کیا جائے۔ ولا یتبعن مدبر، کوئی اگر فرار ہو کے بھاگ رہا ہے تو اس کا پیچھا کر کے اس کو نہ پکڑا جائے نہ مارا جائے۔
ولا یقتلن اسیر، کوئی جنگی قیدی ہو جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے، ومن اغلق علیہ بابہ فہو آمن، اگر کوئی اپنا دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ جائے تو اس کو بھی مامون سمجھا جائے اور اس کو امان دے دی جائے۔ اسی طرح سے ایک اور دستاویز ہے جو کئی لوگوں نے نقل کی ہے، امام ابو عبید نے کتاب الاموال میں نقل کی ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دستہ بھیجتے تھے یا کسی امیر کو، سربراہ کو مقرر کرتے تھے کسی دستے کا، تو اس کو جن چیزوں کی ہدایت فرماتے تھے وہ یہ ہوتی تھی، اس میں خاص طور پہ یہ 4 جملے ہوتے تھے: لا تغلو، دھوکہ مت دینا، کسی مال میں ہیرا پھیری مت کرنا، ولا تغدرو، کسی سے غدر اور خیانت، وعدہ شکنی مت کرنا، ولا تمثلو، کسی مردہ کی لاش کی بے حرمتی مت کرنا، میوٹیلیٹ مت کرنا، ولا تقتلوا ولیدن، کسی بچے کو قتل مت کرنا، ولا امراۃن، کسی عورت کو قتل مت کرنا، کسی پادری یا مذہبی شخصیت کو قتل مت کرنا۔ یہ ساری ہدایات اس میں لکھی ہوتی تھی۔ ریاست مدینہ میں وزراء بھی ہوتے تھے۔ وزراء کی وہ کیفیت تو نہیں تھی جو آج ہوتی ہے کہ الگ الگ انڈیپینڈنٹ وزارت ہو، اس میں اسٹاف ہو، لیکن مختلف معاملات میں مشورہ لینے کے لیے اور ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانے کے لیے بعض صحابہ کرام متعین تھے، اور تقریباً تمام تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کی تھی۔ امام حاکم جن کی مشہور کتاب ہے مستدرک، اس میں انہوں نے روایت کیا ہے سعید بن المسیب سے کہ کان ابو بکر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر، کہ حضرت ابوبکر صدیق کا درجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہی تھا جو وزیر کا ہوتا ہے۔ فکان یشاورہ فی جمیع امورہ، ہر معاملے میں وہ آپ سے مشورہ کرتے تھے۔ ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم علیہ احدا، اور کسی اور کو کبھی بھی ان سے آگے نہیں رکھتے تھے اور ان پر ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اچھے حاکم کو اچھے وزیر عنایت فرماتا ہے، برے حاکم کو برے وزیر عنایت فرماتا ہے۔ جب کوئی حاکم اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اس کے وزارت میں شامل کر دیتا ہے، اور جب برا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو برے لوگوں کو اس کی وزارت میں شامل کر دیتا ہے۔ شعبہ وزارت کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزارت دفاع بھی تھی، شعبہ عسکریات تھی۔ شعبہ عسکریات کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ جب حضور کو ضرورت پڑتی تھی تو اچانک ایک ہجوم جمع ہو جاتا تھا اور بغیر کسی ترتیب کے چلا جاتا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے حضور نے مردم شماری کروائی تھی۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد پہلا کام جو چند کیے کام ان میں سے ایک یہ تھا کہ مردم شماری کرائی اور تمام بالغ مسلمان مردوں اور خواتین کے نام لکھے گئے۔ پھر جب کوئی غزوہ بھیجا جاتا تھا یا دستہ بھیجا جاتا تھا تو باقاعدہ شرکاء کے نام لکھے جاتے تھے اور فہرست بنتی تھی، اس کا ریکارڈ رہتا تھا، ایک ریکارڈ مرکز میں رہتا تھا، ظاہر ہے کوئی ریکارڈ آفس ہوگا تو وہاں رہتا ہوگا، ان صحابہ کرام کی تحویل میں رہتا ہوگا جو اس صیغے کے نگراں تھے، اور ایک اس کی نقل اس کمانڈر کے پاس ہوتی تھی جو دستے کو لے کے جا رہا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف لے گئے تو 30,000 صحابہ کرام ساتھ تھے، فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے تو 10,000 صحابہ کرام ساتھ تھے، حنین اور طائف میں تشریف لے گئے تو 12,000 ساتھ تھے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 12,000 10,000 30,000 کا ہجوم بغیر کسی ترتیب کے ساتھ ہو، اس کی ترتیب ہوتی تھی، ہر دستے کا کمانڈر الگ ہوتا تھا، ہر دستے کا پرچم الگ ہوتا تھا، ہر دستے کا ایک پاس ورڈ الگ ہوا کرتا تھا، اس کی فہرست مرتب ہوتی تھی جو کمانڈر کے پاس بھی ہوتی تھی، مرکز میں بھی ہوتی تھی، اور کئی اور مقامات پر ان نقلوں کو محفوظ رکھا جاتا تھا۔ حدیث کی سیرت کی کتابوں میں کئی مثالیں اس بات کی موجود ہیں کہ لوگوں نے آ کے کہا کہ میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہے، اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا۔ ایک نوجوان نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میری نئی شادی ہوئی ہے، میری بیوی کہتی ہے کہ مجھے حج کروا کے لاؤ، اور میں فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا غزوے سے چلے جاؤ، بیوی کو حج کرواؤ۔ ان کا شاید جی نہیں چاہا، وہ کوئی اور چادر وادر اوڑھ کے اور طرف سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی کہتی ہے غزوے میں لے جاؤ، میرا نام حج میں لے جاؤ، میرا نام غزوے میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ نے فرمایا بیوی کو حج کے لیے لے جاؤ۔ تیسری مرتبہ جب آئے تو حضور نے ان کے کندھے پر ایسے ہاتھ سے کہا کہ پہلے بیوی کو حج کرواؤ، بعد میں غزوہ کرنا۔ تو اس سے پتہ چلا اس طرح کی مثالوں سے کہ ہر غزوے میں جانے والے شرکاء کی ایک فہرست بنتی تھی، اور فہرست کے مطابق لوگ جاتے تھے اور اس کے مطابق ساری کارروائی ہوتی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہتھیار دو طرح کے استعمال ہوتے تھے. کچھ ہتھیار تو وہ تھے جو ہر فرد کے اپنے ہوتے تھے. قبائلی معاشرہ تھا. ہمارے یہاں بھی قبائلی علاقوں میں ہر فرد کا اسلحہ الگ ہوتا ہے, بندوقیں ہوتی ہیں, کیا کیا ہوتا ہے. کچھ اسلحہ وہ ہوتا تھا جو بڑا اسلحہ تھا, وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتا تھا, اور بڑا اسلحہ اسٹیٹ ہی کی ملکیت ہونا چاہیے, وہ افراد کی ملکیت نہیں ہو سکتا. چنانچہ عرب میں, مرکزی عرب میں نہیں بلکہ یمن میں اور بعض اور علاقوں میں جو زیادہ نسبتاً متمدن اور بڑے علاقے تھے, وہاں دو ہتھیار استعمال ہوتے تھے. ایک منجنیق کہلاتا تھا, ایک دبابہ کہلاتا تھا. منجنیق کی ایک تصویر میں نے دیکھی ہے ایک جگہ, اس کو آپ موجودہ دور کے ٹینک یا توپ کا ایک ابتدائی نقشہ کہہ سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا وزنی پتھر لے کر قلعے کی دیوار کو توڑنے کے لیے قلعے کی دیوار پر مارا جائے, تاکہ دشمن قلعہ بند ہو کے لڑ رہا ہو تو اس کی دیوار کو توڑ کے اندر داخل ہوا جا سکے. اس میں بہت سمپل سا تھا. اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ ایک بہت بڑی ایک کوئی ایسی چیز لگائی جاتی تھی جس سے جب اسے کھولتے تھے تو ایک ڈنڈا بڑے زور سے آتا تھا, قوت سے, اور وہ ایک پتھر پھینکتا تھا جس سے پتھر بہت قوت سے دیوار پہ جا کے لگتا تھا, اور 3-4 ضربوں کے بعد قلعے کی دیوار ٹوٹ جایا کرتی تھی. یہ چیز عرب میں, مکے میں, طائف میں, مدینہ منورہ میں نہیں تھی اور کبھی استعمال نہیں ہوئی تھی. یمن میں استعمال ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا, وہ یمن سے منجنیق خرید کر لائے, اس کو چلانے کی تربیت بھی لے کے آئے, اس کو بنانے کی تربیت بھی لے کے آئے. غیر مسلموں سے بڑا اسلحہ بنانے کی تربیت سیکھنا, عبد القدیر خان کی طرح سے ہالینڈ سے سیکھ کے آنا صحابہ کرام کی سنت ہے. وہ وہاں سے سیکھ کے آئے, انہوں نے منجنیق بنایا, لے کے بھی آئے, اور حضور نے طائف کی فتح میں اس کو استعمال فرمایا. دوسرا اسلحہ تھا جو دبابہ کہلاتا تھا. دبابہ آج کل کی عربی میں تو ٹینک کو کہتے ہیں, لیکن دبابہ سے مراد ایک ایسی سواری تھی جس کو اوپر سے بہت مضبوط چھت کے ذریعے, لکڑی یا ٹین کی چھت کے ذریعے چھاپ دیا جاتا تھا, اور اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لگائی جاتی تھی جس پہ تیر اثر انداز نہ ہو سکے. چنانچہ جب قلعے میں داخلے کے لیے یا کسی وجہ سے کوئی دشمن قریب آتا تھا تو اوپر سے تیروں کی بارش ہوتی تھی, تو سپاہی جا نہیں سکتا تھا. دبابے میں 3-4 سپاہی بیٹھ کے چلے جاتے تھے, اور اوپر کی تیر اندازی اثر نہیں کرتی تھی. اور اس طرح قلعے کی دیوار کے قریب جا کر اگر قلعے کا دروازہ ہے تو اس کو توڑا جا سکتا تھا, یا اس کو کوئی اندر داخلے کا راستہ ہو تو اندر داخل ہوا جا سکتا تھا. یہ ساری تفصیل ابن ہشام نے بھی لکھی ہے اور الروض الانف نے بھی لکھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراغ رسانی کا بھی ایک شعبہ قائم فرمایا. سراغ رسانی کی 2 شکلیں تھیں. ایک شکل تو یہ تھی کہ کچھ لوگ مستقل طور پر بعض قبائل میں اس کام پر مامور تھے کہ وہ اس قبیلے کے بارے میں جو بھی تیاریاں اسلام کے خلاف ہو رہی ہوں اس کی معلومات سے حضور کو مطلع کرتے رہیں. چنانچہ حضرت عباس کے بارے میں کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش مکہ کی تیاریوں سے حضور کو مطلع فرماتے رہتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ بعض خاص مواقع پر کچھ خاص لوگ بھی بھیجے جاتے تھے کہ وہ جا کے پتہ لگا کے آئیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے. اس کی درجنوں مثالیں ہیں, اور کتاب المغازی میں واقعی کے تقریباً ہر صفحے پر ایک آدھ مثال ایسی موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سراغ رسانی کا شعبہ بہت منظم اور مؤثر تھا. اس پر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ایک مضمون بھی ہے, ملٹری انٹیلیجنس ڈیورنگ دی لائف ٹائم آف دی پروفٹ آف اسلام, جو پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کے جنرل میں چھپا تھا بہت پہلے, آج سے کوئی 40 سال پہلے. اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر انٹیلیجنس کا بھی ایک شعبہ تھا جو دشمن کی انٹیلیجنس کو غیر مؤثر بنائے اور دشمن کو ایسی معلومات پہنچائے کہ جو مسلمانوں کے بارے میں اس کو صحیح فیصلہ کرنے سے باز رکھیں. ان شعبوں کے ساتھ جو اہم شعبہ تھا وہ صیغہ عدل و قضا تھا. اسلام آیا ہی ہے عدل کے لیے. اسلام کا بنیادی ہدف لیقوم الناس بالقسط یہ ہے کہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں. اس لیے سب سے پہلی چیز جس کی طرف بار بار میثاق مدینہ میں بھی اشارہ ہے اور حضور کے انتظامات میں بھی جو پہلی چیز کی گئی وہ صیغہ عدل و قضا کا بندوبست تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک عدالت اپیل کی تھی, اعلیٰ ترین عدالت کی تھی. آج بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو بعض اپیلیٹ اختیارات ہر جگہ حاصل ہیں, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی حاصل ہیں. اپیلیٹ اختیارات ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو ہر جگہ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 2 حیثیتیں تھیں, نبی کی حیثیت بھی اور سربراہ ریاست کی حیثیت بھی. تو دونوں حیثیتوں میں حضور کو آخری عدالت اپیل کا اختیار بھی حاصل تھا. لیکن اس کے علاوہ حضور نے مختلف قبائل میں
الگ الگ قاضی بھی مقرر فرمائے، اور بعض افراد کو معلم اور قاضی دونوں کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ چنانچہ معاذ بن جبل کو بھیجا گیا معلم بنا کر اور قاضی بنا کر، مشہور حدیث ہے، ان سے پوچھا کیسے فیصلے کرو گے۔ اسی طرح سے مختلف قبائل میں جو قاضی مقرر تھے وہ فیصلہ کرتے تھے، اور وہ فیصلہ کنفرمیشن کے لیے بعض صورتوں میں مدینہ منورہ بھیجا جاتا تھا۔ بعض مواقع پر ایسا ہوا کہ قاضی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اس معاملے میں صحیح حکم کیا ہے، یا ان کو تامل ہوا تو انہوں نے کنفرمیشن کے لیے حضور کو بھیجا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سو موٹو ایکشن بھی لیا گیا، اور خود ہدایت دی گئی کہ فلاں معاملے کا فیصلہ اس طرح کیا جائے۔ حضرت عتاب ابن اسید جو مکہ مکرمہ کے قاضی بھی مقرر ہوئے، ان کے سامنے ایک کیس آیا جس میں سابقہ سودی معاملات کے دعوی کا سوال تھا۔ جن صاحب نے دعویٰ کیا تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو سود کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے سود کی حرمت کے باوجود بھی مجھے اپنے سابقہ دعوی وصول کرنے کا اختیار ہے۔ حضرت عتاب نے حضور کو خط لکھا کہ فلاں صاحب آئے ہیں، وہ سابقہ دعوی کی بنیاد پر یہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پتہ چلا کہ ریفرنس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا جاتا تھا، اور حضور اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ ایک قبائلی سردار کا انتقال ہو گیا، قتل کر دیا گیا اس کو، تو اس کا تاوان حضور کے کہنے سے دیت قاتلین نے ادا کی، اور دیت کے بارے میں حضور کو اطلاع ملی کہ ادا کر دی گئی۔ اور یہ بات خواتین کی خاص دلچسپی کی ہوگی، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ پتہ نہیں اس مقتول کی بیوہ کو دیت میں حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا، تو حضور نے باقاعدہ نام مبارک لکھا اس علاقے کے گورنر کے نام، اور یہ لکھا کہ فلاں مقتول، نام میرے ذہن سے نکل گیا، فلاں مقتول کے قتل کا جو دیت ادا کی گئی ہے، اس دیت میں سے اور اس مقتول کا جتنا طریقہ ہے شریعت کے مطابق اس کی بیوہ فلاں خاتون کو بھی دلوایا جائے، اور دلوانے کے بعد مجھے اطلاع دی جائے کہ اس کو دیا گیا کہ نہیں دیا گیا۔ اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صیغہ عدالت قائم فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلے کیے بطور قاضی کے، وہ الگ سے جمع کیے گئے ہیں۔ ایک قدیم ترین کتاب اقضیۃ الرسول ہے، وہ بھی اسپین کے ایک بزرگ نے تیار کی تھی۔ یہ بھی محض اتفاق ہے، اس وقت جو نام ذہن میں آیا وہ اسپین کے ایک بزرگ تھے، امام محمد بن فرج الاندلسی، ابن الطلاع کئی بار چھپی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی دربار رسول کے فیصلے کے نام سے اردو میں ملتا ہے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ جو مشہور محدث ہیں، امام ابو داؤد کے اساتذہ میں سے ہیں، امام ترمذی کے اساتذہ میں سے ہیں، اور ان کی بڑی ضخیم کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، انہوں نے بھی ایک کتاب اقضیۃ الرسول پر لکھی تھی۔ کئی کتابیں اور بھی ہیں۔ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں حضور کے بہت سے فیصلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے بر صغیر کے ایک مشہور عالم نواب صدیق حسن خان نے بھی ایک کتاب اقضیۃ الرسول پر لکھی تھی، اور ابھی حال ہی میں پاکستان میں ہماری یونیورسٹی کے سابق ریکٹر جس خلیل الرحمان صاحب کے تعاون سے، ان کی رہنمائی میں ایک کتاب تیار ہوئی ہے جس کے بارے میں پروگرام ہے کہ 10-12 جلدوں میں ہوگی۔ اس کی ایک جلد ابھی چھپی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیے ہوئے بہت سارے فیصلے اردو، انگریزی، عربی تینوں زبانوں میں جمع کیے گئے ہیں۔ حضور نے جن لوگوں کو قاضی مقرر فرمایا اس میں سیدنا عمر بن الخطاب کو مدینہ کا قاضی مقرر فرمایا۔ حضور کی موجودگی میں مدینہ میں فیصلے حضرت عمر کیا کرتے تھے۔ یمن میں حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجا تھا، یمن کے ایک علاقے میں۔ حضرت معاذ کو یمن کے ایک دوسرے علاقے جنت میں بھیجا گیا تھا۔ حافظ شامی نے سیرت شامیہ میں، جن کا کل تذکرہ مختصر سا ہوا، ایک پوری فصل میں یہ فیصلے جمع کیے ہیں، ایک حصے میں کتاب کے، اس کے 8 ابواب ہیں، اور ہر باب میں الگ الگ موضوعات سے متعلق فیصلے انہوں نے جمع کیے ہیں۔ آج اومبڈسمین کا ادارہ موجود ہے۔ اومبڈسمین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سویڈن سے آیا ہے، لیکن اومبڈسمین کا ادارہ سویڈن سے نہیں آیا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق نے اس کو ترقی دی۔ یہ دیوان مظالم کہلاتا تھا۔ دیوان مظالم کا ادارہ ایک اعلیٰ عدالت تھی جو اعلیٰ سرکاری حکام اور بااثر لوگوں کے زیادتیوں اور مظالم کے خلاف شہریوں کی شکایات سنا کرتا تھا۔ حضور کے زمانے میں اس کا بندوبست بعض علاقوں میں کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو باقاعدہ شکل دی۔ اس کے بعد دنیا اسلام کے بیشتر مسلم ممالک میں یہ قائم رہا۔ اسپین سے اس کو یورپینوں نے سیکھا، وہاں کے بعض پادری قرطبہ اور غرناطہ کی درسگاہوں میں اس ادارے کے بارے میں واقفیت حاصل کر کے گئے، اور انگلستان میں پارلیمنٹری کمیشن کے نام سے اور سویڈن میں اومبڈسمین کے نام سے یہ ادارہ بنایا گیا۔
دیوان مظالم کے نام سے اس وقت صرف سعودی عرب میں یہ ادارہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مسلسل 1400 سال سے یہ قائم ہے، اور کسی نہ کسی حد تک اسی انداز میں کام کرتا ہے جس انداز میں ماضی میں کام کرتا تھا۔ صیغہ احتساب بھی ایک نیم عدالتی ادارہ تھا، یہ وہی ہے جس کو صوبہ سرحد میں حسبہ، اور ہمارے اخبار والے حسبہ کہتے ہیں، حسبہ نہیں ہے، حسبہ ہے کے زیر سے ہے۔ حسبہ اور احتساب سے مراد ایک ایسا نیم عدالتی ادارہ ہے جو عام معاشرتی اخلاق کا تحفظ کرے اور اسلام کے معاشرتی اخلاق کے بارے میں ذمہ داریاں انجام دے۔ یہ ادارہ بھی حضور نے قائم فرمایا تھا۔ یہ وہ عدالتی ادارے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے۔ مدینہ منورہ میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے بھی ریاست کے کاموں میں کام لیا جاتا تھا، اور یہ طے کر لیا گیا تھا، حضور کی سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ریاست کی اسٹریٹجک انٹرسٹ سے متعلق ہیں یا شریعت کی فہم اور تعبیر سے متعلق ہیں، وہاں غیر مسلم کو مقرر نہیں کیا جاتا تھا، لیکن جو فنی مہارت کے معاملات تھے، جو محض ٹیکنیکل واقفیت کے معاملات تھے، وہاں غیر مسلموں سے بھی کام لیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم ترین مواقع پر، انتہائی اہم اور حساس مواقع پر غیر مسلموں سے کام لیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق کی معیت میں حضور ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے، اور ہر عرب قبیلہ 100 اونٹوں کے لالچ میں جان کے درپے تھا، تو حضور کو راستہ بتانے کے لیے جس آدمی کو رکھا تھا وہ عبداللہ ابن اریقط غیر مسلم تھا۔ اس غیر مسلم پر حضور نے اعتماد کیا، اور وہ اتنا قابل اعتماد آدمی تھا کہ وہ اگر 100 اونٹوں کے لالچ میں آ کر گرفتار کرا دیتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن حضور نے ایک ایسے آدمی کو چنا جس نے ایک ایسے راستے سے مدینہ منورہ پہنچا دیا جو مدینہ منورہ کا عام راستہ نہیں تھا، اور حضور کی دیانت اور اعتماد پر وہ پورا اترا۔ حضرت عمر ابن امیہ الضمری کا میں نے ذکر کیا کہ وہ حضور کے دربار کے سفیر رہے، اور پہلی مرتبہ جب بھیجے گئے تو اس وقت بھیجے گئے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بات ڈاکٹر احمد اللہ صاحب نے اپنی فرانسیسی سیرت کی جلد اول میں کہی ہے، جس کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے کئی اور حضرات سے غیر مسلموں سے کام لیا گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ غیر مسلموں سے ایسی اطلاع مل جاتی تھی جو یا جس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے، یا جس کا دینا ان کی نیت میں نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر تشریف فرما تھے، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ قریش کے لشکر سے مقابلہ ہوگا۔ ابھی قریش کا لشکر سامنے نہیں آیا تھا، پتہ نہیں چلا تھا کتنے آدمی ہیں، تو حضور نے 2 صحابہ کرام کو، جن میں غالباً حضرت زبیر بھی شامل تھے، یہ کہا کہ ذرا پتہ چلاؤ کہ ان کا لشکر کہاں ہے اور اس میں کتنے سپاہی ہیں۔ ان کو کچھ پتہ نہیں چلا، آس پاس سے کوئی اندازہ نہیں ہوا۔ ایک لڑکا جو بکریاں چرا رہا تھا اس کو انہوں نے مشکوک سمجھا، اس کو پکڑ کے لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، انہوں نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، اس نے نہیں بتایا۔ اچھا، ان حضرات کا خیال یہ تھا کہ یہ تجارتی قافلے کے ساتھ ہے اور تجارتی قافلے کو چھپا رہا ہے تاکہ وہ بچ جائے۔ وہ کہتے تھے نہیں، میں تجارتی قافلے کو میں نے نہیں دیکھا، میں نے تو قریش کے ابو جہل کے لشکر کو دیکھا ہے۔ ان صحابہ نے اس پہ کچھ سختی کی تھوڑی سی، آخر میں اس نے کہا کہ ہاں میں نے تجارتی قافلے کو دیکھا ہے۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ سچ بول رہا تھا تم اس کو مار رہے تھے، جب وہ جھوٹ بول رہا ہے تو تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ تجارتی قافلے کو نہیں دیکھا، یہ لشکر کو دیکھ کے آیا ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم قریش کے لشکر کو دیکھا ہے؟ کہ ہاں میں ان کو دودھ سپلائی کرنے گیا تھا، انہوں نے مجھ سے دودھ خریدا تھا۔ کتنے آدمی ہیں؟ کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ تو صحابہ کرام میں پھر ہوا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نے انہیں کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ کہ ہاں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے اونٹ روز ذبح ہوتے ہیں؟ نے کہا ایک دن میں نے دیکھا 90 اونٹ ذبح ہوئے تھے، ایک دن 100 ذبح ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ 900 اور 1000 کے درمیان ہے، اور واقعی وہ 950 تھے، ایگزیکٹلی 900 اور 1000 کے درمیان تھے، 950 تھے۔ اس لیے کہ حضور نے اندازہ کیا کہ 90 اونٹ جب کٹتے ہیں تو کتنے آدمیوں کے لیے کافی ہوتے ہیں، اس سے حضور کا اندازہ تھا کہ یہ جو شعبہ حضور نے معلومات و سراغ رسانی کا قائم فرمایا، اس میں 3 اس کے شعبے الگ الگ ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے لا تجسسو۔ لوگ پوچھتے ہیں، کئی دفعہ مجھ سے پوچھا کہ جاسوسی نہ کرو، تو یہ جاسوسی کا شعبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی انٹیلیجنس والے پوچھتے رہتے ہیں۔ آج ہی ایک صاحب ملنے آیا، ایک بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کے، کہ صاحب قرآن میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے لا تجسسو، ہمارا تو کام ہی ہے تجسس، تو یہ تو بڑی غلط بات ہو جائے گی، ہم کیا کریں؟ تو عربی زبان میں 3 الفاظ ہیں، ایک ہے تجسس، ایک ہے تحسس، ایک ہے تعسس۔
تحسس ہے سے کسی اچھے مقصد کی خاطر مثبت چیز کا پتہ لگانا. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، بیٹو جاؤ یوسف کے بارے میں پتہ لگا کے آؤ. یہ تحسس ہے کے ساتھ، جو کسی اچھی چیز کے بارے میں معلومات جمع کرنے کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے تعسس عین سے، جو کسی جرم کو ہونے سے روکنے کی خاطر کسی برائی کو پیش بندی کرنے کے لیے معلومات جمع کی جائے، وہ تعسس ہے. تجسس وہ ہے کہ کسی کے خلاف کوئی برائی سوچی ہو اور اس برائی کو کرنے کے لیے اسباب پیدا کیے جائیں، یہ تجسس ہے، اس کی ممانعت ہے. تحسس یا تعسس کی ممانعت نہیں ہے، وہ سنت اور سیرت سے ثابت ہے. یہ چیزیں میرے خیال میں کافی ہیں، وقت بھی ہو گیا ہے، باقی تفصیلات میں چھوڑ دیتا ہوں. غیر مسلموں کے حقوق پر بات ہو گئی، ریاست مدینہ پر بات ہو گئی. غیر مسلموں کی آبادیاں مدینہ منورہ کے باہر بھی تھیں، اور جیسے جیسے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے گئے وہ تو مسلمان امت کا فرد بنتے گئے، لیکن جو قبائل اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کو حضور نے مراعات عطا فرمائیں. بعض قبیلوں کو یہ ہدایات تحریری طور پر لکھ کے دیا کہ من کان علی یہودیتہ او نصرانیتہ فإنہ لا یفتتن عنہا، جو شخص یہودی ہے یا عیسائی ہے اس کو اس میں کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا اور اس پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے نجران کے عیسائیوں کو ایک چارٹر حضور نے عطا فرمایا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو تمام حقوق اور مراعات دیے جائیں گے. ان کے پادریوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، ان کی گرجاؤں کو نہیں چھیڑا جائے گا، ان کے اسقف اپنے عہدوں پر قائم رہیں گے اور جو جس طرح سے نظام چل رہا ہے قائم رہے گا، لیکن وہ اسلامی شریعت کی بالادستی قبول کریں گے، مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے اور ربا کا کوئی کاروبار نہیں کریں گے. اور اگر تم میں سے کسی نے ربا کا کاروبار کیا تو یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے گا. گویا شہریت منسوخ کر دی جائے گی اگر ربا کا کاروبار کرو گے. چنانچہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں ان کو اطلاع ملی کہ نجران کے عیسائی ربا کا کاروبار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ معاہدہ منسوخ کر دیا جائے گا، لہذا تمہارا معاہدہ منسوخ، اور ان کو وہاں سے جلاوطن کر کے شام بھیج دیا تھا. جو علاقائی یا صوبائی نظم و نسق ہم کہہ سکتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں قائم ہوا. اس میں صرف ایک بات کہہ کے میں بات ختم کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے یا علاقوں سے جو معاہدہ کیا تو ان قبائلی سرداروں کو آپ نے اپنے نمائندے کے طور پہ تسلیم کر لیا جو پہلے سے وہاں موجود تھے. بہت کم صورتیں ایسی ہیں کہ کوئی نیا آدمی وہاں مقرر کیا گیا ہو، اکثر صورتوں میں وہیں کے اسی آدمی کو مقرر کر دیا گیا. اور بعض صورتوں میں حضور نے دو چیزوں کی یقین دہانی کرائی. انہ لا یؤمر علیکم من لیس منکم، جو شخص تمہارے قبیلے سے نہیں ہے اس کو تم پر امیر مقرر نہیں کیا جائے گا. یہ یقین دہانی کرائی کہ تمہاری حکمرانی تمہارے ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی. یہ باہر سے حکمراں جانا غلطیوں کا سبب بنتا ہے، اس غلط فہمی پیدا ہوتی. دوسرا یہ فرمایا گیا کہ تمہارے جو مقامی وسائل ہیں، تمہارے جنگلات، تمہارے پانی، وہ تمہارے ہی کنٹرول میں رہیں گے اور تمہاری اجازت کے بغیر کوئی اور اس کو استعمال نہیں کرے گا. یہ بھی غلط فہمی کا ذریعہ بنتا ہے کہ ہمارے وسائل، ہماری دولت فلاں کھا گیا فلاں کھا گیا. پاکستان میں یہ مسئلہ بڑا رہا ہے. اگر پہلے دن سے یہ دو باتیں ہوتی کہ تمہارے صوبے میں تمہارے آدمی کو مقرر کیا جائے گا، تمہارے وسائل تمہارے کنٹرول میں رہیں گے، تمہاری اجازت سے استعمال ہوں گے، تو شاید پاکستان نہ ٹوٹتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.